سب کو راہ دکھائے جو ایک احساس جگائے ہو، آواز رمضان ہی ہے وہ، آواز رمضان ہی ہے وہ۔ نیک عمل کرنے کے دن ہے، خود کو نیک بناؤ، جن کو دکھوں نے گھیر لیا ہے ان کے درد مٹاؤ، پیغام سنائے جو زخم دل کے مٹائے جو، آواز رمضان ہی ہے وہ، آواز رمضان ہی ہے وہ۔ سب کو راہ دکھائے جو ایک احساس جگائے ہو، آواز رمضان ہی ہے وہ، آواز سب کو راہ دکھائے جو ایک احساس جگائے ہو، آواز رمضان ہی ہے وہ، آواز رمضان ہی ہے وہ۔ نیک عمل کرنے کے دن ہے، خود کو نیک بناؤ، جن کو دکھوں نے گھیر لیا ہے ان کے درد مٹاؤ، پیغام سنائے جو زخم دل کے مٹائے جو، آواز رمضان ہی ہے وہ، آواز رمضان ہی ہے وہ۔ سب کو راہ دکھائے جو ایک احساس جگائے ہو، آواز رمضان ہی ہے وہ، آواز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. آواز رمضان سننے دیکھنے والے سامعین ناظرین کو، اور جہاں جہاں تک ہماری آواز جا رہی ہے دنیا میں، جہاں جہاں تک
YouTube موجود ہے، جہاں جہاں تک اس چینل کو ایکسیس کیا جا سکتا ہے اور ایکسیس کیا جائے گا انشاءاللہ، جہاں جہاں تک ہماری آواز پہنچی ہے، پہنچ چکی ہے اور پہنچے گی انشاءاللہ، وہاں تک جو جب دیکھے اس کو اب دیکھے اسے شائننگ سٹارز کی پوری ٹیم، آواز رمضان کے پارٹیسپینٹس اور خاکسار عبد المصور کی جانب سے السلام علیکم۔ ہماری آواز رمضان کی ایک روایت اور ایک اصول رہا ہے کہ ہم اپنے ناظرین، اپنے سامعین کے لیے کچھ ایسا لے کر آئیں جو انہیں ہمیشہ اپنے ساتھ جوڑ کر رکھے، اپنے ساتھ اٹیچ کر کے رکھے، اور آپ اس کے ساتھ ہک ہو جاتے ہیں کہ جناب یہ ایک خوبصورت، ایک اعلیٰ اور ایک عرفہ چیز ہے، ہم نے یہاں پر بیٹھنا ہے، یہاں پر سیکھنا ہے، سکھانا ہے، سننا ہے، سمجھنا ہے۔ اور الحمدللہ ہمیں جو فیڈ بیکس ملتے ہیں آپ کی جانب سے وہ بہت ہی اچھے ہوتے ہیں، اور اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کیا بہتر کرنا ہے اور کیا اس میں مزید ایڈ ہونا چاہیے۔ آپ اگر چاہتے ہیں تو آپ اس میں فیڈ بیک دے سکتے ہیں، اور اس میں دینے کا طریقہ میں پوچھوں گا، لیکن سب سے پہلے میں اپنے سی ای او کا تعارف کرواتا چلوں۔ ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے سی ای او آف شائننگ سٹارز عریب بھائی آپ کو ویلکم کریں گے، خوش آمدید کہیں گے۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ السلام علیکم۔ الحمدللہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، اور تمام لوگوں کو، سننے والوں کو السلام علیکم۔ السلام جی عریب بھائی، صحت بھی ٹھیک ہے آپ کی؟ خیریت سے؟ جی اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ۔ ابھی ریسنٹلی بڑا پین چل رہا تھا میرے گلے میں، لیفٹ سائڈ پر، آئی تھنک ٹونسس کا ایشو تھا، لیکن الحمدللہ وہ ٹھیک ہو گیا۔ چلیں جی، اللہ تو تعالیٰ آپ لوگوں کی دعائیں، تمام سننے والوں کی، دیکھنے والوں کی۔ جی جناب، آپ کی آڈینس آپ سے محبت کرتی ہے جناب، آپ نے اتنے عرصے سے شائننگ سٹارز کو لے کر آپ چلے ہیں۔ ارے بھائی، میرا آپ سے سوال ہے، پہلا سوال تو یہ کہ اگر کوئی فیڈ بیک دینا چاہے، جیسے یوٹیوب کے کامنٹ باکس میں فیڈ بیک دیتے ہیں، لیکن اگر آپ کو پرسنلی فیڈ بیک دینا چاہے اور یا آپ لوگوں کو آپ سے اٹیچ ہونا چاہے تو اس کے لیے کیا ایک طریقہ کار ہوتا ہے؟ فیڈ بیک بالکل دے سکتے ہیں، اپنی ہماری جو آواز رمضان کی اسٹریم ہوتی ہے اس میں کامنٹ باکس میں بھی بتا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی ہماری ٹیم میں سے کسی کو بھی، مجھے یا ہماری ٹیم میں کسی بھی ممبر کو پرسنلی جانتا ہے، اس کے تھرو بھی فیڈ بیک دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مجھ سے پرسنلی بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، نمبر آلریڈی ہماری چینل کے ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ کا بھی، میرا بھی، اور ہمارے قریب بھائی ہیں ان کا، تو آپ ہم لوگوں سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ چلیں جناب، یہ تو بہت اچھی بات ہوگی، ہمیں زیادہ سے زیادہ لوگ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ جڑیں، ہمیں جوائن کریں، تاکہ آپ اور ہم مل کر شائننگ سٹارز کی اس روایت کو آگے لے کر چلیں، اور اس میں زیادہ سے زیادہ ہم لوگوں کے لیے بہترین مواد لے کر آئیں۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ ہم بہترین سے پروجیکٹس لاتے ہیں۔ عریب بھائی، میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ہمیں ایک سوال ہے میرا بھی، کہ شائننگ سٹارز کا آئیڈیا آپ کو کب آیا اور آپ نے فارملی اس کا سٹارٹ کیسے کیا؟ ٹیم بلڈنگ میں آپ کو کیا مشکلات درپیش ہوئی؟ اور اب جو آپ کی ٹیم ہے اس میں نو ڈاؤٹ کہ مس مریم ہماری جو بہن ہیں اور زین احمد نقوی ہمارے پیارے سے بھائی، ان کا بہت بڑا ہاتھ تھا شائننگ سٹارز کو یہاں تک لانے میں۔ تو آپ بتائیے کہ آپ کیا کہتے ہیں کہ اس وقت آپ کو کیا مشکلات درپیش تھی اور آج آپ کو کیا مشکلات درپیش ہیں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت کیا آسانیاں رکھی تھی اور آج کیا آسانیاں ہیں آپ کے لیے؟ اللہ تعالیٰ نے اسٹارٹنگ سے ہی، شکر اللہ کا، کہ آسانی ہی رکھی، مجھے کسی قسم کی بھی پرابلمس نہیں فیس کرنی پڑی۔ ہاں، کمپٹیشن تو چلتا رہتا ہے، لیکن ہم سب مل بانٹ کے جب کام کرتے ہیں، کیونکہ جب ضرورت پڑی تو میرے ساتھ جو باقی چینلز ہیں، باقی آرگنائزیشنز ہیں، انہوں نے بہت کوآپریٹ کیا۔ میں تھینکس کرنا چاہوں گا تعبیر کو بھی، اور ان کے جو اونر ہیں منیب بھائی، وہ میرے بہت اچھے دوست ہیں، ہم لوگ ایک ہی اسکول سے پڑھے بھی ہیں، سو ان سے بہت اچھی بات چیت ہے۔ اور اس کے علاوہ جن جن لوگوں نے بھی سپورٹ کیا ان کے لیے دل سے دعا اور بہت سارا تھینکس۔ اسٹارٹنگ میں ٹیم بلڈنگ میں بھی زیادہ مشکل نہیں آئی تھی، اللہ کا شکر ہے کہ اسٹارٹنگ بس جب کی تو لوگ پھر خود بخود جڑتے چلے گئے۔ اور اسٹارٹنگ میں بس ہم چند ہی لوگ تھے، میری کلاس فیلو تھیں اقصیٰ، انہوں نے اسٹارٹنگ میں ساتھ دیا، پھر ہمارے ساتھ باقی لوگ تھے، میرا فرینڈ زین، اس نے بہت زیادہ سپورٹ کیا اسٹارٹنگ سے، وہ کافی کریٹیو رہا او ایس ٹیز بنانے میں، اور بہت سارے ماشاء اللہ سے ٹیلنٹ اس کے پاس ہیں، سو اس کی وجہ سے بھی کافی حد تک ریچ ملی۔ اور ابھی ہمارے ساتھ شائننگ سٹارز کے جو کولیبریٹ چینلز میں اس میں بھی موجود ہیں، سو یہ رہا سارا سین۔ باقی ہمارے ٹیم ممبرس تھے میرے، اور بہت سارے جاننے والے لوگ۔ بھائی میں بھی ہوں
اور اب نہیں، اب تو وہی نہ بتا رہا ہوں، میں آ رہا ہوں اسی طرح آ رہا ہوں. اچھا، اب جو ہمارے ٹیم ممبرز ہیں سو ماشاء اللہ سے سارے ہی بہت ٹیلنٹڈ ہیں. ہمارے ہوسٹ سب سے پہلے انتہائی خوبصورت آواز، انتہائی خوبصورت انداز بیاں، گفتگو کا فن، شعر و شاعری سے بھی اچھی شکل رکھتے ہیں، بات بات پہ شعر پھینکتے ہیں یہ. اور ہمارے باقی ٹیم ممبرس اسپیشلی جو ہمارے بیک اینڈ پہ موجود ہیں اور جو ہمارے ساتھ بھی ہوتے ہیں، ہمارے چینل کے ایڈیٹر ڈپارٹمنٹ کی ہیڈ اقصیٰ شیخ بہت ہی ہارڈ ورکر ہیں. باقی تمام لوگ، فاطمہ، عائشہ، سونیا آپی، سنیرا، زینب خان، قدیر بھائی، یہ سارے کے سارے بہت ہارڈ ورکرز ہیں اور جہاں جہاں ضرورت پڑتی ہے یہ لوگ سپورٹ دینے کے لیے حاضر رہتے ہیں. تو مجھے میں لٹرلی بہت خوش ہوں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں اپنے اتنے اچھے ٹیم ممبرس کے اوپر کہ سب کے آپس میں جو سوچ ملتی ہے، انڈرسٹینڈنگ ہے، اللہ تعالیٰ یہ اتحاد، یہ سب چیزیں قائم رکھے اور ہمارے چینل کو جو ہے وہ آگے سے آگے بڑھائے. آمین. خواتین و حضرات، بیہائنڈ دا سین بہت کچھ چل رہا ہوتا ہے. آپ کے سامنے تو وہ چیزیں آتی ہیں جو ہم لاتے ہیں، جو ہمارا نچوڑ ہوتا ہے وہ ہم آپ کو دیتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے کتنی محنت ہوتی ہے، کتنے لوگوں کی اس میں لوگوں کا ایک ٹائم شامل ہوتا ہے، وقت دیتے ہیں، اپنے آپ کو اس میں گھول کر آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں. وہ بیہائنڈ دا سین جو معاملات ہوتے ہیں وہ بہت بڑی ایک اچیومنٹ ہوتے ہیں ہماری جانب سے. اور وہ جو مشکل ہمیں پیش آتی ہے یا وہ مشکل باقی جو پروڈکشنز والے ہیں، یا دیکھیں صرف یہی اسی فیلڈ میں نہیں، جو کرکٹ کھیلتے ہیں، جو ہاکی کے پلیئر ہیں، جو پینٹ کرنا جانتے ہیں، جو عمارات بناتے ہیں، جو مختلف کام کرتے ہیں، وہ آپ کو وہ دیتے ہیں جو آپ چاہتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے کے کیا معاملات ہیں وہ محنت آپ کے سامنے نہیں آتی. لیکن یہ حقیقت ہے کہ ان کا کام بتاتا ہے کہ وہ اس میں کتنی محنت کرتے ہیں. اور شائننگ سٹارز، واقعی یہ حقیقی بات ہے کہ شائننگ سٹارز اور تعبیر، یہ دو پلیٹ فارم ایسے تھے کہ جن کے ساتھ کام کرنا میری خواہش تھی، اور تعبیر کے ساتھ میرا بہت اچھا وقت گزر بھی رہا الحمدللہ. لیکن اب عریب بھائی کے ساتھ ایک اس طرح ہوسٹ کی حیثیت سے اس سیٹ پر بیٹھنا میرے لیے ایک بہت ہی بڑی بات تھی. اور میں جہاں اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہوں، وہیں ان کا سب سے بڑا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا، اور الحمدللہ میں نے اس کو جتنا ہو سکتا ہے نبھانے کی کوشش کی. اور الحمدللہ عریب بھائی، میں آپ سے اگلا سوال یہ کروں گا کہ ہمارے پروجیکٹس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے، کیونکہ کافی عرصے سے تقریباً 1-2 مہینے سے ہمارے پروجیکٹس نہیں آ رہے. تو ہمارے دوستوں کو، ہمارے سامعین کو، خواتین و حضرات کو آپ نوید مسرت اگر سنانا چاہیں تو وہ کیا ہے؟ بالکل، بہت لٹرلی دل سے افسوس ہے کہ اتنے ٹائم سے ہم کام نہیں کر سکے، بس کچھ پرابلمس تھے، کچھ بیہائنڈ ایشوز تھے. تو انشاءاللہ اللہ کا شکر ہے وہ سارٹ آؤٹ ہو چکے ہیں، اور اب انشاءاللہ ہم آپ کو اچھے اچھے پروجیکٹس دیں گے، بہترین قسم کے. اب تو ہمارے ساتھ پراپرلی لوگ بھی جڑ چکے ہیں، تو انشاءاللہ ہمارے پاس پروجیکٹس ہیں وہ بہت سارے پلاننگ میں بھی ہیں اور بہت سارے اوپر کام بھی شروع ہو چکا ہے. تو انشاءاللہ عید کے بعد سے آپ دیکھیں گے کہ پراپرلی شائننگ صاحب کو ایکٹیو نظر آئے گا. اور اس عید پر بھی ہم نے آپ کے لیے ایک پلان کیا ہے جو کہ ہر سال ہم کرتے ہیں ٹیلی ویژن، تو وہ بھی انشاءاللہ آ رہی ہے، اس کو بھی ضرور پسند کیجیے گا. تو جناب عریب بھائی نے آپ کو سرپرائز دے دیا، آپ کے لیے عیدی تیار ہے ہماری جانب سے، اور انشاءاللہ بہت جلد وہ عیدی وہ ایسی عیدی ہے کہ وہ جیب میں نہیں لیکن وہ آپ کے دلوں میں ضرور سٹور ہو سکتی ہے. اور انشاءاللہ ہاں بالکل، کیونکہ خوشی کے موقع پہ خوشیوں سے بھرپور کامیڈی، فن، یہ سب کچھ بہت ضروری ہوتا ہے، اور وہ ہماری ٹیلی ویژن میں موجود ہے، اور ان کے تمام ہی کرداروں سے ہم بہت پیار بھی کرتے ہیں. بے شک. اور میں نے دیکھا تھا جب ٹیلی فلم آتی ہیں ماشاءاللہ عید پر یا ویسے بھی شائننگ سٹارز کی جانب سے آتی ہے، جس طرح آپ محبت دیتے ہیں، جس طرح آپ انہیں پسند کرتے ہیں، ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے. اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ آپ ہمیں وہی پیار اور اپنا وہی احترام دیں گے انشاءاللہ جو آپ دیتے آ رہے ہیں. جی تو عریب بھائی، ابھی آپ سامعین آپ دیکھ رہے تھے عریب بھائی نے ہمیں جوائن کیا اور ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے. تو عریب بھائی اب ایک خوبصورت سے کلام کا وقت ہوا چاہتا ہے، تو میں چاہوں گا کہ آپ اس کے متعلق ہمیں بتائیں کہ آج کا کلام کون سنائے؟ نصیحت کا آغاز تو ہو چکا ہے، زین العابدین کی خوبصورت آواز سے سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہے تھے وہ. اب بڑھتے ہیں نعت مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. سوز دل چاہیے
چشم نم چاہیے اور شوق طلب معتبر چاہیے، ہو میسر مدینے کی گلیاں اگر آنکھ کافی نہیں ہے نظر چاہیے، ان کی محفل کے آداب کچھ اور ہے، لب کشائی کی جرت مناسب نہیں، ان کی سرکار میں التجا کے لیے جنبش لب نہیں چشم تر چاہیے، ہو میسر مدینے کی گلیاں اگر آنکھ کافی نہیں ہے نظر چاہیے، مدحت شاہ کون و مکان کے لیے صرف لفظ و بیان کا سہارا نہ لو، مدحت شاہ کون و مکان کے لیے صرف لفظ و بیان کا سہارا نہ لو، فن شعری ہے اقبال اپنی جگہ، فن شعری ہے اقبال اپنی جگہ، نعت کہنے کو خون جگر چاہیے، ہو میسر مدینے کی گلیاں اگر آنکھ کافی نہیں ہے نظر چاہیے، سوز دل چاہیے، چشم نم چاہیے اور شوق طلب معتبر چاہیے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت ہی خوبصورت آواز، بہت ہی نہایت ہی عمدہ انداز سے۔ اب آگے چلیں گے، مصور برو بتائیں۔ جی تو جناب، یہ تھی کچھ باتیں دل کی جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے تھے۔ ہم نے آپ کو تحفہ بھی دے دیا، سرپرائز بھی دے دیا عید کا۔ تو اب ہمیں لینا ہے ایک چھوٹا سا وقفہ، اور ناظرین ہمیں لینا ہے یہاں ایک وقفہ، اور اس کے بعد آواز عبرت کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ویل ٹیک اے بریک، اسٹے ود اس۔ راہ دکھائے ہو، ایک احساس جگائے ہو، آواز رمضانی ہو، آواز رمضانی ہو۔ جی تو جناب، آواز رمضان میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید، اور ہم چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ آواز عبرت کی جانب۔ آواز عبرت ایک بہترین سیگمنٹ جس کا آغاز کیا گیا اس بار قصہ خوانی، جس میں ہم آپ کے لیے کرتے ہیں اور مختلف قصے آپ کو سناتے ہیں۔ تو اسی کے لیے جو کہ پہلے دن حفیظ بھائی نے سنایا، دوسرے دن میں نے سنایا، اور وہی قصہ آج ہم اس کو آگے لے کر چلیں گے۔ اس کا حصہ دوم انشاءاللہ آپ کو سنائیں گے، احسن القصص سیدنا یوسف علیہ السلام کا قصہ۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اریب احمد اور مس عائشہ۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کا قصہ، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق فرمایا کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدھا حسن تو اکیلے یوسف کو دیا تھا اور آدھا حسن باقی مجموعے پر، دنیا کے مجموعے پر تقسیم کر دیا گیا تھا۔ حضرت یوسف کی ایک اور فضیلت، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اگر میری آواز کہیں پہ تھوڑی سی پرابلمٹک آپ لوگوں کو فیل ہو تو آپ بتا سکتے۔ تو سیدنا یوسف علیہ السلام کا قصہ قرآن مجید میں احسن القصص کے نام سے جانا گیا، اور یہ واحد قصہ ہے یا یہ وہ نبی ہیں جن کے قصے پر ایک پوری صورت ہے، جبکہ اور کسی نبی کا جو ذکر تو ملتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، سیدنا یعقوب علیہ السلام کا، سیدنا اسحاق علیہ السلام کے بارے میں بھی ملتا ہے، لیکن اسی لڑی میں یہ صورت مکمل ہوتی ہے اسی قصے کے ساتھ۔ اور اتنا خوبصورت قصہ جس کے اوپر ایک ایرانی فلم بھی بنائی گئی، اور یہ وہ واحد فلم تھی اریب بھائی کے جس میں 6000 ایکٹرز نے کام کیا تھا، اور اس کے لیے پورا ہوم ٹاؤن بنانا پڑ گیا تھا تہران کے قریب۔
جسے انہوں نے مصر کی شکل دی تھی. اچھا گریٹ. جی بالکل. اور اس میں ہم جو اپنا اوور ویو پہلے میں آپ کو دیتا ہوں کہ قصہ کہاں سے چھوڑا تھا ہم نے اور قصہ تھا کیا. میں موٹے موٹے نکات بیان کرتا ہوں. حضرت یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا تھا کہ بابا میں نے ایک خواب دیکھا جس میں 11 ستارے سورج اور چاند ہیں جو مجھے سجدہ کر رہے ہیں. تو سیدنا یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تھا بیٹا ایک دن تم نبوت کے اعلیٰ منصب پر فائز کیے جاؤ گے اور تمہیں تعویل خواب کا علم اللہ تعالیٰ عطا کرے گا اور تم اپنے بھائی اور اپنے بھائیوں کو اور اپنے بھائیوں پر سروری اور سرداری کرو گے اور تمہارے والدین تمہارے والد جو کہ آج تمہارے سامنے دزدانوں ہیں کل تمہارے سامنے سجدہ ریز ہوں گے. یہ سجدہ تعظیمی تھا جس کے بارے میں سیدنا یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ دیگر مانوی درجات کے لحاظ سے بھی اللہ تعالیٰ تمہیں بلند کرے گا. تو جناب ہوا یوں کہ ان کے بھائی اس بات کو سمجھ گئے, ان سے حسد کرنے لگے, جس کی وجہ سے انہوں نے فیصلہ کیا کہ یوسف کو یا تو قتل کر دو یا اسے ایسی جگہ پر چھوڑاؤ کہ وہ واپس نہ آ سکے اور تمہاری جگہ والد صاحب کے لیے محبوب نہ ہو جائے. لیکن ایسا نہ ہو اسی لیے ایک بڑے بھائی جس کا مختلف روایات میں نام یہودا لیا جاتا ہے اور مختلف میں لاوی لیا جاتا ہے کہ اس نے مانے ہو کر کہا کہ بھائی اس کو قتل نہ کرو, تم ایسا کرو کہ اسے کسی کنویں میں ڈال دو کہ آنے والا وہاں سے گزرنے والا پانی نکالنے والا قافلہ اس کو یوسف کو وہاں سے نکالے اور اپنے ساتھ کسی دور دراز کی سرزمین پر لے جائے کہ وہ پھر کنعان کا رخ نہ کر سکے. تو اسی طرح وہ یوسف کو بیلا پھسلا کر اپنے ساتھ لے گئے اور اس کو کنعان کے قریب ہی ایک کنویں میں ڈال دیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو شدید زدوکوب کیا اور ان کو بہت زخمی کر دیا. لیکن لاوی یا یہودا جو تھا اس نے ان کی جان بچائی اور انہیں کنویں میں ڈال دیا گیا. وہاں سے پانی نکالنے والے قافلے نے جب انہیں دیکھا تو اس نے کہا کہ تم کون ہو. انہوں نے کہا کہ میں اس کنویں کا بیٹا ہوں کہ میں نے کنویں میں ہی جنم لیا, میرا آگے پیچھے کوئی نہیں. لیکن ان کے بھائی وہاں آ گئے اور انہوں نے انہیں بیچ دیا یہ کہہ کر کہ یہ ہمارا غلام ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو قافلے کے سردار نے اپنے ساتھ مصر لے گئے اور وہاں پر انہیں پتہ چلا کہ یہاں پر تو الگ ہی ایک سلسلہ آباد ہے. لیکن اس سے پہلے میں ایک چیز واضح کر دوں کہ کنویں میں جب انہیں نکالا جا رہا تھا تو ایک فرشتہ جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یوسف اس ڈول میں بیٹھ جاؤ تاکہ کیونکہ تم ان بندگان خدا میں ایک بڑی جماعت کی نجات پر مامور ہو, تو تم اس ڈول میں بیٹھ جاؤ تاکہ قافلے والے تمہیں ساتھ لے جائیں ورنہ تمہارے بھائی تمہیں مار ڈالیں گے. مصر پہنچ کر پوتیفار جو کہ عزیز مصر تھا, افواج مصر کا سربراہ اعلیٰ بھی تھا اور رئیس خزانہ بھی تھا, اس نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو خرید لیا اور اپنی بیوی جس کا نام زلیخا کہا جاتا ہے اس کو تحفتاً دے دیا. حضرت یوسف علیہ السلام پورے قصر کے لیے ایک بہترین اور ایک مددگار ایک محبوب بچے تھے کہ پورا قصر ان سے محبت کرتا تھا. اسی طرح وہ پل بڑھ کر اس قصر میں جوان ہو گئے. تو اس عزیز کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن سے متاثر ہو گئی اور انہیں گناہ کی دعوت دی. جس قصر میں جب سیدنا یوسف علیہ السلام پل بڑھ کر جوان ہو گئے تو رئیس خزانہ اور عزیز مصر پوتیفار تھے, ان کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن سے متاثر ہو کر انہیں گناہ کی دعوت دی. لیکن سیدنا یوسف علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کی اور کہا کہ میرے جو مالک ہیں یعنی تمہارے خاوند, انہوں نے تو میرے ساتھ کوئی گناہ نہیں کیا, میں ان کے احسان کا بدلہ ایسا کیوں دوں اور میں کیوں ایسا کام کروں کہ میرا خدا مجھ سے ناراض ہو اور میرا ٹھکانہ جہنم ہو. اس طرح تو وہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا اور میرا شمار ظالموں میں ہوگا. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے اللہ سے مدد طلب کی اور اس دن جب اس نے ساتوں کے ساتھ دروازے بند کر کے کہا یوسف جلدی آؤ, انہیں گناہ کی طرف بلایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے یوسف سے اس گناہ کو پرے کر دیا کہ کہیں وہ اس گناہ کا شکار نہ ہو جاتے. تو حضرت یوسف علیہ السلام دروازوں کی طرف بھاگے اور دروازوں پر لگے ہوئے قفل خود بخود کھلتے چلے گئے کہ انہوں نے اس کو ہاتھ بھی نہ لگایا. دروازوں کے اختتام پر انہیں عورت کا خامن مل گیا. جب اس نے یوسف علیہ السلام کو قتل کرنا چاہا تو گواہی دینے والے ایک گواہ نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا اگر آگے سے پھٹا ہو تو یوسف قصوروار اور بانو بے گناہ ہے, اور اگر یوسف کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہو تو بانو قصوروار اور یوسف بے گناہ ہے. تو جب ان کا کرتا دیکھا گیا تو وہ پیچھے سے پھٹا ہوا تھا تو پوتیفار بہت غضبناک ہوئے اور انہوں نے کہا کہ بے شک یہ تمہاری ہی خطا تھی زلیخا,
یہ تم تھی جو اپنے آنسوں سے مجھے فریب دینا چاہتی تھی. بے شک تم عورتوں کا مکر بڑا مکر ہے. تم ایک نوجوان کو میرے ہاتھوں آج اس کے خون کے سے میرے ہاتھ رنگوانا چاہتی تھی. اور یوسف مجھے معاف کر دینا, امید ہے کہ تم مجھے اور زلیخا کو معاف کر دو گے. اور ان کو اور سب سے کہہ دیا کہ کسی کو بھی اجازت نہیں کہ اس واقعے کی تشہیر کرے. لیکن بات پورے شہر میں پھیل گئی آہستہ آہستہ, اور زلیخا کی وجہ سے پوتیفار بھی علیل ہو گئے اس بات کا غم لے لے کر. اب یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے ایک دعوت بلائی جس میں اشراف مصر کے اشراف زادیاں تھیں. اس نے کہا کہ تم دیکھو کہ میں نے سچ کہا یا جھوٹ. اس نے ایک محفل سجائی جس میں اس نے سب کو نارنجے یعنی کہ جو اورنجز ہوتے ہیں ان کو دیے, اور ساتھ تیز دھار چاقو پکڑا دیے, اور کہا کہ جب یوسف یہاں داخل ہو تو آپ اپنا کھانا تناول کرے. تو یوسف علیہ السلام جب اس دعوت میں سے گزرے, یعنی کہ وہ برتن وغیرہ رکھنے یا تشتری رکھنے آئے تھے, وہ جب وہاں سے گزرے تو عورتوں نے ان کے چہرے کو دیکھ کر اپنے اورنجز کاٹنے کی بجائے اپنے ہاتھوں پر, اپنی انگلیوں پر چھریاں چلا دی. عریب بھائی, اس کے بارے میں بہت خوبصورت شعر کہا جاتا ہے کہ مصر میں کٹی انگشت زنا, عورتوں کی انگلیاں سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب. یہ تھے حسن یوسف. واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. تو جب پوتیفار نے یہ ماجرا دیکھا تو اس نے زلیخا کو کہا کہ تم اپنا موازنہ پاک دامن خواتین سے کیوں نہیں کرتی؟ تم یہ کیوں ثابت کرنا چاہتی ہو کہ تم نے ٹھیک کیا؟ تم یہ کیوں نہیں دیکھتی کہ تم نے کہاں غلطی کی؟ لیکن زلیخا اپنی بات پر اڑی رہی, اور اس نے عزیز مصر سے کہہ کر سیدنا یوسف علیہ السلام کو زندان میں ڈلوا دیا. اب زندان میں ان کے ساتھ 2 اور قیدی بھی تھے, ایک بادشاہ کا خان سامہ اور ایک بادشاہ کو شراب پلانے والا ساقی فرما روا. تو جناب, اب اس ساقی نے اور اس خان سامہ نے ایک خواب دیکھا. ساقی کیا دیکھتا ہے کہ ایک خوشہ انگور کا جو ہے وہ عرق نچوڑ کر وہ بادشاہ کو پیش کر رہا ہے, اور وہ بڑا بارو فرما روا لگ رہا تھا. جبکہ دوسرا جو خان سامہ تھا اس نے یہ دیکھا کہ اس کے سر پر ایک جو ہے غذا ہے, ایک پرات ہے, یہ جو بھی ہے وہ نان اور غذا کی ہے, نان اور اس کے سالن کی ہے, روٹی اور سالن کی ہے, کہ وہ پرندے آتے ہیں اور اس میں سے اپنا کھانا لے کر اوپر اڑ جاتے ہیں. تو سیدنا یوسف علیہ السلام سے جب اس سوال کا جواب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا میں تمہیں ایک نشانی بتاؤں گا جس کی وجہ سے تمہیں میری بتائی ہوئی اس پر یقین آ جائے گا, تعویل پر یقین آ جائے گا, تاکہ تم کسی شک میں مبتلا ہی نہ ہو سکو. سیدنا یوسف علیہ السلام نے کہا آج ہمیں کھانا دیا جائے گا کھجوریں, گندم کی روٹی اور بھنی ہوئی مچھلی. جب کچھ دیر بعد کھانا آ گیا تو انہوں نے کہا ہم یوسف کی ہر کہی ہوئی بات پر ایمان لاتے ہیں. اور زندان کے تمام ساتھیوں نے اس بات کو حیرت سے دیکھا تو یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ میں یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم ہوں, اور اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء کرام دنیا میں بھیجے ان میں سے ابھی اس وقت میں آخری پیغمبر ہوں, اور لیکن میرے بعد بھی سلسلہ جاری رہے گا, اور آخری نبی خاتم النبیین بنام احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے. جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ تمام نبی انہی کے آنے کی بشارت لے کر آئے تھے. تو یہ بات بھی جہاں پر حقیقت ثابت ہوتی ہے. اچھا, بادشاہ نے ان سب کا محاکمہ کرنے کا فیصلہ کر لیا کہ بادشاہ کو زہر کس نے دیا تھا. اب بادشاہ کو زہر کس نے دیا تھا اس بات کو ثابت کرنے کے لیے ان دونوں کو قید سے نکالا. تو بادشاہ سے تو یوسف نے ان سے اس ساقی سے کہا کہ تم جب اپنے آقا کے پاس جاؤ تو میرا ذکر کرنا نہ بھولنا. ہو سکتا ہے کہ انہیں یہ پتا چل جائے کہ یوسف بے گناہ زندان میں کی صحبتیں سہ رہا ہے, تو اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کیا جائے. تو شیطان نے اس کے دل سے یہ بات بھلا دی, اس ساقی کے دل سے, اور یوں یوسف کو 7 سال مزید 7 سال یا 12 سال زندان میں رہنا پڑا. سیدنا یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں اس سے مدد کیوں طلب کروں, میرا خدا تو اس سے زیادہ قادر و توانا ہے. تو جناب یوسف علیہ السلام کو وہ قید منظور تھی, انہوں نے وہ قید کاٹی. اور جب اگر ہم بات کریں ان دونوں خائنوں کی ان دونوں خادموں کی بات کریں تو اسی تعویل بتانے کے 3 دن بعد اس خانسامہ کو مسلوق کر دیا گیا, اور جیسا کہ یوسف علیہ السلام نے بتایا تھا کہ اس وقت تک تم لٹکائے جاؤ گے جب تک تمہارے جسم کو چیل کر نہ نوچ ڈالیں. تو ویسا ہی اس کے ساتھ ہوا, جبکہ اس خانسامہ کو اس ساقی کو جو حضرت یوسف نے تعویل بتائی تھی کہ تم 3 دن بعد اپنے سابقہ عہدے پر بحال کر دیے جاؤ گے اور وہی جاہو مرتبہ حاصل کر لو گے جو تمہارے پاس پہلے تھا, تم اسی طرح بادشاہ کو شراب پلایا کرو گے. تو اس نے بھی اپنا منصب سنبھال لیا. اور
جب وہ بادشاہ آمون حطب سوم اپنے انتقال کو پہنچا، انتقال کر گیا، تو ان کا بیٹا جس کو تاریخ آخناتون کے نام سے یاد کرتی ہے، یہ بھی روایت ہے آخناتون کے بارے میں کہ وہ انشاءاللہ میں آپ کو بتاتا ہوں. آخناتون وہ بادشاہ تھا جو ایک خدا پر یقین رکھتا تھا، اور یہ کہا جاتا ہے یا حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں تھا یا کسی اور دور میں، لیکن زیادہ جو جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس جو ہے مختلف روایات میں آتا ہے کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں ہی تھا. تو اس بادشاہ نے ایک خواب دیکھا. اس نے دیکھا یہ کہ 7 سبز خوشے ہیں جو کہ 7 خشک و زرد خوشے ہیں اور 7 سبز و شاداب خوشے ہیں. تو وہ جو زرد اور خشک خوشے ہیں ان 7 سبز اور جو سبز ہرے بھرے خوشے ہیں انہیں کھا جاتے ہیں، گندم کے ان خوشوں کو. اور ایک خواب اور دیکھا کہ 7 موٹی تازہ گائیں ہیں جو نیل کے ساحل سے نمودار ہوتی ہیں، اور اسی سے 7 جو ہے لاغر اور کمزور گائے نمودار ہوتی ہیں جو ان 7 موٹی تازہ گایوں کو نگل جاتی. تو بادشاہ نے بڑا حیرانی کے عالم میں موبروں کو، مصر کے بڑے بڑے جادوگروں کو، آمون کے جو اس وقت خدا مانا جاتا تھا اس کے کاہنوں کو بلایا اور کہا مجھے اس کی تعبیر بتاؤ یا اپنے آپ کو قید و بند کے لیے، کوڑوں کے لیے، سزا کے لیے تیار کر لو. وہ کافی دیر تک سوچ بچار کرتے رہے لیکن ان کو اس کا جواب نہ ملا. بادشاہ سے مہلت لی چند دن کی لیکن جواب نہ دے سکے. تو ساقی جو تھا اسے وہ بات یاد آ گئی اور اس نے بادشاہ سے کہا میرے آقا اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، میں ایک حل پیش کرنا چاہتا ہوں. بادشاہ نے کہا بڑے ڈوب مرنے کا مقام ہے بھائی تمہارے لیے کہ اگر تم اتنے بڑے معبر ہو، اتنے بڑے جادوگر ہو، تم یہ بات نہیں حل کر سکتے تو ایسے میں ہمارا ساقی اس بات کا حل پیش کرے. تو بتاؤ تم کیا کہنا چاہتے ہو. اس نے کہا ایک جوان عبرانی قیدی ہے جو قید و بند میں ہے، زندان میں ہے، اور وہ میں جانتا ہوں کہ اس نے میرے اور وہ آپ کے والد کے خانسامہ کی جو تعبیر پیش کی تھی خواب کی، اور وہ 3 دن بعد ٹھیک وقوع پذیر ہو گئی. بادشاہ بڑا حیران ہوا. اس نے کہا ایک عبرانی غلام قیدی وہ تعبیر پیش کرے گا. تو عزیز مصر پوتیفار وہاں موجود تھے. اس نے کہا کہ میں اس عبرانی غلام کو جانتا ہوں اور کافی کچھ جانتا ہوں اس کے بارے میں اس کی ہر کہی ہوئی بات پر ایمان رکھتا ہوں. تو جو ساقی کو کہا گیا جاؤ اور اس سے جواب لے کر آؤ. حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جب وہ ساقی آیا اور اس نے ساری بات سیدنا یوسف علیہ السلام کو بتائی تو انہوں نے کہا بحکم خدا یکتا اس کا جواب میرے ہی پاس ہے. آپ جا کر بادشاہ سلامت کو کہیے کہ 7 سبز خوشوں کا 7 خشک و زرد خوشوں کا 7 سبز اور ہرے بھرے خوشوں کو کھا جانا اور 7 موٹی تازہ گایوں کا 7 لاغر و کمزور گایوں کا 7 موٹی تازہ گایوں کو کھا جانے کا معاملہ صرف ایک ہے کہ مصر کو عنقریب 7 سال قحط و خشک سالی کے درپیش ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ 7 سال فراوانی نعمت کے دلیل ہیں، فراوانی نعمت کی دلیل ہیں. تو بہتر ہے کہ اس میں آپ جلد از جلد کاشت کریں. سیدنا یوسف علیہ السلام کو جب کہا گیا کہ آپ اس کا جواب دیجئے تو انہوں نے کہا کہ 7 موٹی تازہ گایوں کو 7 جو کمزور اور لاغر گایوں کا کھا جانا اور 7 زرد خوشوں کا 7 سبز خوشوں پر غالب آ جانا ایک اسی بات کی دلیل ہے کہ مصر کو ان قریب 7 سال فراوانی نعمت کے درپیش ہیں جس میں آپ زیادہ سے زیادہ گندم کاشت کریں. آپ پتھر پر بھی بیج بوئیں گے تو وہ زرخیز ہوگا کیونکہ اگلے 7 سال مصر کو قحط و خشک سالی کے درپیش ہوں گے جس میں آپ کے پاس گندم نہیں ہوگی، آپ کے پاس کھانے کو کچھ نہیں رہے گا، یہاں تک کہ بارشیں بھی نہیں ہوں گی اور نیل خشک ہو جائے گا. تو زیادہ سے زیادہ گندم کاشت کریں اور اسے سمیٹیں تاکہ آپ وقت آنے پر کچھ چارہ جوئی کر سکیں. تو جناب جب فرما روا کو اس بات کا بتایا گیا تو وہ بہت حیران ہوا اور اس نے کہا کہ بے شک میرے خواب کی دلیل دقیق اور بہترین تعبیر یہی ہے. میں اس غلام سے ملنا چاہتا ہوں. لیکن اس سے پہلے پوتیفار نے کہا کہ بالکل یہ جواب اور یہ بہترین تعبیر اسی یوسف نے پیش کی ہے، لیکن ابھی آپ یہ بات نہ بتائیں
ابھی یہ آپ بات چھپا کر رکھیں تاکہ دیکھیں کہ کاہنان آمون اور اس وقت جو جادوگر تھے، معبر تھے، وہ کیا کہتے ہیں، وہ کیا دلیل لاتے ہیں۔ تو سیدنا یوسف علیہ السلام کو کو آزاد کرنے کے لیے، ان کو اپنے پاس بلانے کے لیے فرما روا نے جب وہ لوگ روانہ کیے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں تب تک بادشاہ کے پاس نہیں جاؤں گا جب تک کہ بادشاہ معلوم نہ کر لیں کہ اپنے ہاتھوں کو کاٹ ڈالنے کا ان اشراف زادیوں کا معاملہ کیا تھا۔ بادشاہ کو جب یہ بتایا گیا تو وہ بہت حیران ہوا۔ اس نے کہا کہ ایک عبرانی غلام قیدی جس کی آزادی کے ہم خواہاں ہیں، اپنی آزادی کے لیے شرط رکھے ہے، آپ ان خواتین کو فوراً پیش کیا جائے، میں ان سے مواخذہ کروں گا، میں پوچھوں گا کہ کیا معاملہ تھا، ہاتھوں کو کاٹ ڈالنے کا ماجرا کیا ہے۔ تو زلیخا کو اور ان باقی اشراف زادیوں کو جب پیش کیا گیا تو انہوں نے اعتراف جرم کر لیا کہ یوسف ہمارے کسی بھی مکر و فریب میں نہیں آیا، ہم نے بہت کوشش کی کہ ہم یوسف کو اپنے مکر و فریب میں گرفتار کر رہے ہیں، اور زلیخا نے بھی کہا کہ یوسف کی کوئی غلطی نہیں، وہ ساری غلطی میری تھی کہ میں نے یوسف کو گناہ کی طرف مائل کرنا چاہا لیکن وہ بچا رہا اور اب میرے کسی بھی فریب کو اپنے اوپر چلنے نہیں دیا۔ وہ ہمیشہ پاک دامنی اور جو ہے اپنی پرہیزگاری کو مقدم رکھتے تھے۔ تو فرما روا یوسف کی کے نزدیک یوسف کی قدر و منزلت اور بڑھ گئی اور اسے پتہ چل گیا کہ یوسف کس قدر عظیم ہستی ہیں۔ اس نے پوتیفار سے پوچھا، پوتیفار نے بھی اس بات کی تصدیق کی۔ تو بادشاہ نے کہا آپ بھی برابر کے شریک ہے کہ آپ نے ایک بے گناہ جوان کو اتنے برس قید میں رکھا جو کہ تعبیر خواب میں اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتا اور بہترین انداز میں چیزوں کو سنبھال بھی لیتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب اس بات کا علم ہوا کہ میرے بارے میں بادشاہ کو صحیح بات پتہ چل چکی ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام وہاں سے انہوں نے قید و بند کی جو زندان سے جانے کا فیصلہ کیا اور اپنے دوستوں کو ہمت رکھنے اور بہت جلد ملاقات کی نوید سنائی۔ جناب حضرت یوسف علیہ السلام جب بادشاہ کے پاس پہنچے تو بادشاہ نے بہت اکرام دیا اور بہت انعام سے نوازا اور کہا آج کسی آپ ہمارے مشیر خاص اور عزیز، آج ہم وزیر زراعت مصر ہوں گے اور ہم آپ کو اپنے مشیر خاص بناتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب اس عہدے پر فائز کر دیے گئے، اس دوسری جانب پوتیفار جو تھے وہ علیل ہو گئے اور ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کا جانشین یعنی عزیز مصر مقرر کر دیا گیا کیونکہ عزیز مصر اس وقت وزیر اعظم کی پوسٹ ہوتی تھی اور فرما روا اس وقت بادشاہ تھے۔ تو جناب حضرت یوسف علیہ السلام کو وزیر زراعت مصر، رئیس خزانہ اور عزیز مصر کے فرائض سونپے گئے جس کو انہوں نے بہت ہی اعلیٰ اور عرفہ انداز میں نبھایا، اور انہوں نے گندم کو سٹور کیا اور ہر جگہ ہر شہر میں گندم کے سٹورز بنائے تاکہ انہی سے لوگ حاصل کر سکیں، لوگوں کو شہروں میں آنا نہ پڑے کیونکہ طبس ایک مرکز تھا اور لوگوں کا آنا بہت مشکل تھا۔ اب بیچ درمیان کے معاملات کیا تھے اس کو ہم سکپ کریں گے کیونکہ قصہ بہت طویل ہو جائے گا۔ ہم چلتے ہیں اس بات کی طرف جیسے کہ قرآن کریم نے اشارہ فرمایا۔ اس کے بعد کیا ہوا، اسی طرح بہت طویل عرصہ گزر گیا۔ کنعان میں بہت زیادہ قحط تھا جہاں سیدنا یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کے ساتھ رہتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا تم جاؤ، یہاں بھی اب گندم کا ایک دانہ نہیں بچا، اب یہاں پر کچھ نہیں ہے، بچوں کے کھانے کے لیے کھانا تک نہیں ہے، تم جاؤ مصر میں۔ میں نے سنا ہے، میں نے کچھ تاجروں سے سنا ہے کہ مصر کے جو بادشاہ ہیں، جو عزیز مصر ہیں، انہوں نے بہت بڑی مقدار میں گندم اپنے پاس سٹور کر رکھی ہے، تم جاؤ، اور محفوظ کیا انہوں نے اور ان سے لے کر آؤ گندم۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر پہنچے تو حضرت یوسف انہیں پہچان گئے اور انہیں اپنے پاس مہمان کیا، اور لیکن انہیں یہ نہ بتایا کہ وہ یوسف ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اگلی بار جب آپ آئیں تو اپنے چھوٹے بھائی کو بھی اپنے ہمراہ لے کر آئیں، ورنہ بصورت دیگر آپ مصر نہیں آ سکیں گے، اور اگر آ گئے تو آپ کو گرفتار کر لیا جائے گا، آپ کی بات کی تصدیق کرنے کے لیے کہ آپ کا ایک چھوٹا بھائی اور آپ کے والد صاحب بھی ہیں جو کہ بزرگ ہیں اور نابینا بھی ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ کہنا تھا کہ جب واپس یہ سب آئے تو انہوں نے جب اپنا سامان سفر کھولا تو دیکھا کہ ان کی ادا کی گئی رقم اسی طرح ان کے سامان سفر میں موجود ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بہت حیران ہوئے اور کہا کہ یہ جان لو کہ جو عزیز مصر ہیں ان کے ذہن میں ضرور کوئی نہ کوئی بات ہے جو ہم نہیں سمجھ پا رہے، جو خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ تم جاؤ اگلی بار یاد تو اور معلوم کرو کہ کیا ماجرا تھا۔ تو بیٹوں نے کہا کہ بابا ہمیں جانے کی اجازت نہیں ہے،
ہمارے لیے مصر کی راہیں مسدود کر دی گئی ہیں، بصورت دیگر گرفتار کر لیے جائیں گے اگرچہ کہ آپ بنیامین کو ہمارے ساتھ کر دیں۔ تو سیدنا یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں کر سکتا کہ تم اپنے قول میں پورے نہیں اترے۔ جب تم نے یوسف کو لے جانے کا کہا تھا تب بھی یہ کہا تھا کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے، میں نے لاوی یا یہودا کے سپرد اسے کیا تھا، اور پھر کیا ہوا تم بہتر جانتے ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم خدا کو گواہ بنا کر خدا کو گواہ بنا کر یہ عہد کرتے ہیں کہ اگر ہم بنیامین کے بارے میں کوئی کوتاہی کریں تو ہم گناہگار ہوں، ہم سزاوار ہوں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ پچھلی بار میں نے تم میں سے ایک کو یوسف کو سپرد کیا تھا، تم میں سے ایک کے، لیکن اس بار میں اسے خدا کے سپرد کرتا ہوں بنیامین کو، کہ دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ اب کوئی چارہ نہیں ہے۔ تو جناب حضرت یوسف اور انہوں نے ایک اور تاکید کی کہ آپ ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا۔ ارے بھائی یہ بہت ہی انٹرسٹنگ اب یہاں پر چیز ہے کہ دیکھیں خدا کا فیصلہ کیا تھا، اور سیدنا یعقوب علیہ السلام نے جو ان کو بات بتائی وہ اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب فیصلہ کر لیا تو وہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ اس پر امپلیمنٹ کرواتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ بیٹو ایک ہی دروازے سے داخل نہیں ہونا، آپ مختلف دروازوں سے داخل ہوں اور ایک جوڑی میں داخل ہوں تاکہ آپ پکڑے نہ جا سکیں۔ لیکن جب وہ دروازوں سے داخل ہو رہے تھے تو ان میں سے دروازہ سوریہ ایک دروازہ تھا، اس وقت اس کا نام تھا، اب یہ روایات میں موجود ہے، لیکن بہرحال جو بھی اس دروازے کا نام تھا، اس دروازے کے مامورین انہیں جانتے تھے۔ دو بھائی ان میں سے ایسے تھے، شمون اور روبیل یا روبین، ان میں سے ان کے نام لیے جاتے ہیں، وہ پہچانتے تھے۔ اب ان سے غلط یہ ہوگی کہ اس دروازے سے داخل ہو گئے اور پھر سب کے سب ان کی نظروں میں آ گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جب انہیں پہنچایا گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام بنیامین کو دیکھ کر بہت غمگین ہوئے، لیکن انہوں نے خود کو سنبھالا اور کہا کہ ہر شخص اور اپنے جو ہے اپنے ماں جایا یعنی اپنے جو اس کا سگا بھائی ہو اس کے ساتھ بیٹھے۔ تو حضرت بنیامین اکیلے رہ گئے۔ تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ کھانا تناول کرنا ہے تو تم اپنے ماں جایا کے ساتھ کیوں نہیں بیٹھتے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اب کھانا کھانے کا وقت ہے تو ہر بندہ ہر شخص اپنی ماں جائی کے ساتھ اپنے ماں جایا کے ساتھ بیٹھے۔ جی جناب۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس وقت کہا کہ اب کھانا کھانے کا وقت ہوا جاتا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ ہر شخص اپنے ماں جایا کے ساتھ بیٹھے۔ تو حضرت بنیامین اکیلے رہ گئے۔ تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اکیلے کیوں رہ گئے ہو؟ کہا میرا ماں جایا سگا بھائی کوئی نہیں، آپ نے کہا ہے کہ ہر شخص اپنے ماں جایا کے ساتھ بیٹھے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اگر برا نہ مانو تو میرے ساتھ بیٹھ سکتے ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے کھانا تناول کرنا شروع کیا اور کہا کہ تم اپنے بھائی کو جانتے ہو، بھائی کی کچھ باتیں یاد ہیں؟ تو انہوں نے بتانا شروع کی۔ تو کہا کہ اگر میں تمہیں بتاؤں کہ یوسف کہاں ہے، میں یوسف کے بارے میں جانتا ہوں۔ تو حضرت بنیامین نے کہا کہ آپ کو خدا کا واسطہ ہے، آپ جن مقدس ہستیوں کی پرستش کرتے ہیں ان کو ان کا واسطہ دیتا ہوں کہ مجھے یوسف کے متعلق بتائیے، یوسف میرا بھائی کہاں ہے؟ ہم دنیا میں 2 بھائی سگے تھے، ہماری والدہ فوت ہو گئی، پھر ہماری خالہ نے ہمیں پالا اور یوسف مجھ سے جدا ہو گیا، 40 سال ہونے کو آئے کہ میں یوسف سے نہیں مل پایا، میں ڈھونڈنا چاہتا ہوں یوسف کہاں ہے، بتائیے مجھے۔ تو کہا تم اپنے ارد گرد دیکھو، یوسف یہی ہے۔ تو انہوں نے ساری جانب نظر دوڑائی، تمام جگہ دیکھ لی اور انہیں سب سے خوبصورت جو شخص نظر آیا ان کے سامنے بیٹھا تھا تو ان کو پہچان کر وہ اس قدر روئے، اس قدر گریہ کیا کہ ان کے بھائی شک میں پڑ گئے۔ تو حضرت یوسف نے کہا ہمارے بھائی شک میں پڑ گئے بنیامین، ہمت رکھو۔ حضرت یوسف علیہ السلام اٹھ کر چلے گئے۔ تو بھائیوں نے کہا تمہیں ہوا کیا کہ تم اس طرح رو اور ہنس کیوں رہے تھے؟ تو حضرت بنیامین نے کہا کہ انہوں نے مجھ سے بابا کے متعلق پوچھا تو مجھے رونا آ گیا ان کی ضعیفی اور بزرگی کا ذکر کرتے ہوئے، اور جب انہوں نے کہا کہ بابا کی جدائی برداشت نہیں ہو رہی تو مجھے ہنسی آ گئی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں اندر بلایا اور ان سے گلے لگ کر پھر رونے لگے۔ تو حضرت بنیامین نے کہا کہ اب یہ جدائی اور یہ درد و فراق یہ کب تک ہے؟ یہ ختم کب ہوگی؟ کب ایسا وقت آئے گا کہ ہم پھر سے ایک ساتھ ہوں گے؟ یہ 40 سال کا یہ جو درد ہے، یہ ہجر ہے، یہ ختم ہونے کو نہیں آتا۔ کب ایسا وقت آئے گا کہ ہم پھر سے ایک ساتھ ہوں گے؟ تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی ہمارے بھائیوں نے توبہ نہیں کی اور اب وہ وقت آن پہنچا ہے کہ ان سے توبہ کروائی جائے۔ ابھی تک انہوں نے میرے متعلق قصور میں توبہ نہیں کی، تو اب انہیں تمہارے متعلق جو ہے بابا سے جا کر کہنا ہوگا اور پھر دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کریں گے تاکہ ان سے توبہ کروائی جائے۔ میں تمہیں اپنے پاس روکنا چاہتا ہوں، کیا تم راضی ہو؟
حضرت بنیامین نے کہا اگر یہ عزیز مصر کا حکم ہے اور نبی خدا کا حکم ہے تو ظاہری سی بات ہے میں انکار نہیں کر سکتا، میں رکنا چاہوں گا، لیکن بابا ضعیف ہو چکے ہیں، وہ میری جدائی برداشت نہیں کر پائیں گے۔ تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے فرمایا یاد رکھو بنیامین ہوگا وہی جو میرا خدا بہتر چاہے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے ہم سے بہت آگے کے فیصلے ہیں، وہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت بنیامین کو اور باقی بھائیوں کو روانہ کر دیا، لیکن کچھ مصر سے کچھ دور جانے کے بعد انہیں روک لیا گیا اور کہا، سپاہیوں نے کہا کہ عزیز مصر کا طلائی جام چوری ہو گیا، تو اب آپ میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو چور ہے اور ہمیں وہ مسروقہ مال چاہیے۔ تو ان کے بھائیوں نے کہا بنیامین کیا محبت کا یہ صلہ دیا جاتا ہے؟ مصر عزیز مصر کی محبت میں، مہر محبت میں کیا کمی رہ گئی تھی جو تمہیں یہ حرکت کرنی پڑی؟ انہوں نے کہا کہ حضرت یوسف جب تشریف لائے انہوں نے کہا نتیجہ محبت یہ ہے، آپ مجھے بتائیں یہ بات ٹھیک ہے جو ہوئی ہے؟ تو انہوں نے کہا اس میں عجب نہیں، اس کا بھائی بھی چور تھا جس نے ہماری پھوپھی فائقہ کا کمر بند چرایا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا آپ اپنے بھائی کے متعلق جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں وہ تو اس میں صدق کیا ہے وہ تو خدا ہی بہتر جانتا ہے، لیکن آپ بہت برے انسان ہیں کہ اپنے بھائی کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں، یہ حقیقت جانے بغیر کہ ایسا حقیقت میں ہوا ہے یا کسی اور نے اس کے سامان میں یہ رکھ دیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اب فیصلہ کیا ہے آپ بتائیں، آپ کو سزا آپ کے قانون کے مطابق دی جائے گی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ ہمارے کنان میں فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کے سامان سے مسروقہ مال برآمد ہوتا ہے تو اس کو 4 سال کے لیے غلامی میں لے لیا جاتا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا بہت خوب، اگر ایسا ہے تو پھر تو بات ہی ختم ہو گئی، بنیامین کو گرفتار کر لیا جائے۔ لیکن ان میں سے ایک بھائی نے کہا کہ آپ مجھے گرفتار کر لیں، میری جگہ بنیامین کی جگہ مجھے اپنے پاس قید کر لیں، کیوں؟ بنیامین کی جدائی بابا برداشت نہیں کر پائیں گے، وہ بہت ضعیف ہیں، ان کے پاس پہلے ہی غم ہے اور ہم دوسرا غم نہیں دے سکتے انہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میرا مسروقہ مال تو بنیامین سے برآمد ہوا ہے، اور ایسے میں کسی اور کو گرفتار کر لوں تو میرا شمار تو ظالموں میں ہوگا، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو اپنے پاس رکھ لیا، اور بھائی میں سے ایک جو یہودا یا جو لاوی تھا جو بڑا تھا ان میں، اس نے کہا کہ میں بابا کے پاس واپس نہیں جا سکتا، کیوں؟ کیونکہ جب تک بابا اجازت نہیں دیں گے، میں ایک پہلے قصور کر کے پچھتا رہا ہوں اور اب ایک دوسرا قصور ہم سے سرزد ہو گیا، میں کیا کروں؟ میں بابا کے پاس نہیں جاؤں گا، یا تو بنیامین کو ساتھ لے کر لوٹوں گا یا طبس میں ہی اپنی جان دے دوں گا۔ تو اس کو چھوڑ کر، اس بھائی کو چھوڑ کر سب بابا کے پاس پہنچے۔ بابا نے جب یہ بات سنی تو سیدنا یعقوب علیہ السلام اتنے غمگین ہوئے کہ آپ کی رو رو کر آپ کی آنکھیں سفید ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ تم جو کہہ رہے ہو بنیامین کے متعلق یہ تو خدا ہی بہتر جانتا ہے، بس صبر کرو کہ خدا اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کرے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ایسا کرو، تم جاؤ اپنے بھائی کے متعلق پوچھ تاچھ کرو اور یہ خط عزیز مصر کو دے دو جو کہ انہوں نے مرتب کیا تھا، اور اس خط میں کیا تھا یہ آگے چل کے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اچھا، اب انہوں نے کہا کہ بنیامین کو لیے بغیر کنان نہیں آنا اور اپنے بھائی یوسف کے متعلق بھی پوچھ تاچھ کرنا۔ امید ہے، مجھے لگتا ہے کہ عزیز مصر جو ہیں یوسف کے متعلق کافی کچھ جانتے ہیں، اور یا اگر نہیں جانتے تو تمہارے ساتھ اگر تمہاری تلاش میں مدد کریں گے تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی نتیجے پر پہنچ ہی جائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جب بھائی آئے تو انہوں نے کہا کہ تم بنیامین کے لیے آئے ہو؟ انہوں نے کہا جی۔ انہوں نے کہا ہم آپ کے لیے اپنے بابا کا ایک خط لائے ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کی باتوں پر عمل کروں گا، میں آپ کی بات سنوں گا، لیکن پہلے خط پڑھ لیں۔ اس خط میں لکھا تھا جانب بندہ خدا یعقوب عزیز مصر کی جانب ایک خط بھیج رہا ہوں، جس میں لکھا تھا کہ میرے خدا نے ہمیشہ ہم خاندان نبوت اور رسالت کو آلام و مصائب سے، امتحانات سے گزارا ہے تاکہ ان کو زیادہ سے زیادہ کامل کرے، اور جس طرح میرے دادا ابراہیم علیہ السلام کا آتش نمرود کے ذریعے امتحان لیا اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کو قربان گاہ تک لے آیا، انشاءاللہ وہ واقعہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو جناب حضرت بلکہ وہ واقعہ آپ حفیظ بھائی کی زبانی سن چکے ہیں، تو وہ یہی بات تھی کہ انہوں نے کہا کہ اس طریقے سے ہم خاندان نبوت اور رسالت کو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے مختلف امتحانات سے گزارا، اور میرے ساتھ بھی یہی ہوا کہ ایک دن میرے اس سب سے چھوٹے بیٹے یوسف کو اس کو لے گئے لیکن میرے پاس واپس نہ لائے،
اور کہا کہ اسے بھیڑیا کھا گیا. آج 40 سال ہونے کو آئے کہ میں اپنے بیٹے کے متعلق کچھ نہیں جانتا. اور میرا دوسرا بیٹا بنیامین جو میری ساری مہر و محبت کا مرکز تھا, جو میرے دنوں رات کا ساتھی تھا, جس سے میں یوسف کی خوشبو سونگتا تھا, جو یوسف کا ماجایا سگا بھائی تھا, اور اس کے علاوہ یوسف کا میرے پاس کوئی نشانی نہیں تھی, تو اس کو آپ کے پاس تو لے گئے لیکن میرے پاس واپس نہ لائے. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے اس بیٹے کو جس کو آپ نے جرم کی سزا دی ہے, میں حقیقت بتاتا ہوں کہ ہم نے جرم کبھی نہیں کیا, ہم اس طرح کا جرم کر ہی نہیں سکتے, تو میرے اس معصوم بیٹے کو میرے حوالے کر دیں تاکہ میں آپ کے حق میں دعا کروں اور اللہ تعالیٰ آپ کو مزید نوازے گا. میری آنکھیں سفید ہو گئی رو رو کر. وہ خط اس قدر میں کہتا ہوں رقت انگیز ہے کہ وہ اس فلم میں ایرانی وہ سیریل آپ دیکھیں, اس میں وہ خط پورا فلمایا گیا ہے کہ انسان کے آنسو نہیں تھمتے, کہ ایک باپ اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے کس قدر تڑپتا تھا. تو کہا کہ جب وہ خط پڑھا تو حضرت یوسف بھی رونے لگے. کہا وائے ہو آپ لوگوں پر, اس یوسف کے ساتھ کیا کیا, اور اس یوسف کے ساتھ تو آپ لوگوں نے کیا کیا, بابا سے جھوٹ بولا, آپ نے اپنے بابا سے جھوٹ بولا, اس یوسف کے ساتھ کیا کیا. آپ نہیں جانتے آپ کی وجہ سے آپ کے بابا نے کتنے رنج و الم اٹھائے ہیں, اس کا ازالہ کیسے ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ یہ بات صدق نہیں ہے. آپ نے بنیامین کو بلایا, کہا بنیامین یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں, مجھے بتاؤ. انہوں نے کہا کہ ان کے بھائیوں نے کہا کہ وہ ہمارے گھر میں ایک کنیز تھی جن کا ایک بیٹا تھا, نافرمان بیٹا تھا, ان کو نہیں معلوم تھا کہ خط میں کیا لکھا ہے, ان کے بھائیوں کو نہیں معلوم تھا کہ خط میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا لکھا. تو اس حضرت بنیامین نے کہا نہیں علی جناب, یہ جھوٹ بول رہے ہیں, ایسا کچھ نہیں تھا. یوسف تو میرا بھائی تھا جس کو انہوں نے ساتھ لے گئے, اور اس کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہمیں نہیں معلوم, اور کہا کہ بھیڑیا کھا گیا یوسف کو. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ہمیں تمام باتوں کا علم ہے. پھر وہ کارواں کا مالک جو تھا وہ آیا اور اس نے کہا کہ میں وہی مالک ہوں, میں وہی شخص ہوں جس سے تم نے یوسف کو بیچا تھا. خریدار یوسف کچھ یاد آیا تمہیں؟ اور بعد میں جب اسے مصر لے گئے تو زلیخا نے بیان دیا کہ یہ یوسف وہی یوسف ہے جس کو عزیز مصر کو فروخت کر دیا گیا, اور عزیز مصر نے مجھے اسے تحفۃً دیا. اب یہ باتیں بھی کچھ روایات میں موجود ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کی شادی ہو گئی, لیکن کچھ لیکن اس کے بارے میں کوئی صحیح روایت یا صحیح حدیث نہیں ملتی. تو بہرحال کہنے والے نے کہا, ہم اس کو یوں کر لیتے کہ کہنے والے نے کہا کہ پھر یوسف علیہ السلام کو مصر لایا گیا اور مصر میں عزیز مصر پوتیفار کو فروخت کر دیا گیا, اور اس کے بعد عزیز مصر کی جو بیوی تھی اس نے یوسف علیہ السلام کو زندان میں ڈالا. اور پھر اس ساقی نے آ کر بات کی کہ یوں یوسف نے برس زندان کی صعوبتیں اور سختیاں جھیلی, اور پھر یوں آ کر فرما روائے مصر نے ایک ایسا خواب دیکھا جس میں سارے معبر, سارے تعبیر بتانے والے ہار گئے, اور یوسف نے وہ تعبیر خواب دیا جو یوسف کو ایک بڑے مقام اور مرتبے تک لے گیا. بے شک خدا ہی سب کو مرتبہ دینے والا ہے. تو وہ سب, اور یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت میں عزیز مصر ہوں, اور جو لوگ ہیں یہ جو بات کہہ رہے ہیں یہ بالکل حقیقت ہے. اور بنیامین نے بتایا کہ یہ واقعی میرا بھائی یوسف ہے جس کو آپ لوگوں نے کہا کہ بھیڑیے کھا گئے, دراصل وہ یہ یوسف تھا. تو ان کے بھائی بہت غمگین ہوئے. سب سے بڑے بھائی نے کہا کہ یوسف مجھے سزا دو, میں سب کچھ جانتا تھا لیکن میں نے بابا کو کچھ نہ بتایا. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو واپس روانہ کرنے کا فیصلہ کیا, اور اس وقت وہ فرما روا سے انہوں نے بات چیت کی, ڈسکشن کی کہ میں چاہتا ہوں میں اپنے بابا کو یہاں بلاؤں, ان کے خطے ان کے قبیلے کو یہاں بلاؤں, کیونکہ وہ ان کے بابا کے متعلق جانتے تھے جو فرما روائے مصر تھے. حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے ڈسکس کر رکھا تھا پہلے ہی. تو انہوں نے فرما روائے مصر نے کہا کہ ہمارے لیے تو بڑے یہ سعادت کی بات ہوگی کہ نبی خدا سیدنا یعقوب علیہ السلام ہماری مصر تشریف لائیں اور یہاں پر رہیں, اپنے مبارک قدموں سے مصر کو سیراب کریں. تو حضرت یوسف علیہ السلام کے کہنے پر انہوں نے کہا کہ ان کے بھائیوں نے کہا کہ ہمارے بابا تو نابینا ہو چکے ہیں اور وہ سفر نہیں کر سکیں گے. تو انہوں نے کہا کہ خدا جو تدبیر کرتا ہے وہ سب سے بہتر ہوتی ہے, آپ یہ کرتا میرا لے جائیں اور جا کر بابا کی آنکھوں سے مس کیجیے گا, خدا نے چاہا تو ان کی بینائی لوٹ آئے گی. اور ویسا ہی ہوا. وہ جب بھائی وہاں پہنچے انہوں نے بابا کے آنکھوں پر وہ قمیض مس کی تو ان کی بینائی لوٹ آئی, اور انہیں جب بتایا گیا کہ یوسف ہمیں مل گیا ہے, عزیز مصری ہمارا یوسف ہے, تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے خدا بندے تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم جو جھوٹ بولتے تھے آج آشکار ہو گیا.
ابھی بھی توبہ کرنے کا وقت نہیں آیا، تو انہوں نے معافیاں مانگنا اور رونا گڑ گڑانا شروع کر دیا. تو سیدنا یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ تم بھی اللہ سے توبہ کرو، میں بھی اللہ سے تمہارے لیے مغفرت مانگوں گا، اور بے شک کہ خدا بہت بخشنے والا غفور الرحیم ہے، تمہیں ضرور بخش دے گا، لیکن اپنے گناہ کی توبہ ضرور کرو. حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی آل اولاد جب مصر پہنچے تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے انہیں اپنے پاس ٹھہرایا اور ان کے لیے خطہ مخصوص کر دیا جہاں بنی اسرائیل آباد ہوئے. جناب اب چلتے ہیں اس آخر کی جانب. اس خواب کا ذکر تو کر لیں کہ جس خواب کی تعبیر پیش کی گئی تھی سٹارٹ میں. آپ کو یاد ہوگا آغاز میں جو کہانی کا آغاز جہاں سے ہوا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت جب وہ تیار ہو کر، جب وہ آراستہ ہو کر تیار ہو کر شان و شوکت کے ساتھ اپنے پورے جاہ و جلال کے ساتھ دربار میں تشریف لائے بلند مقام پر، تو تمام ان کے جو 11 کے 11 بھائی تھے اور ان کی جو خالہ تھی جنہیں وہ والدہ کہتے تھے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے سامنے انہوں نے ان کو سجدہ تعظیمی کیا. اور ان کو جب سجدہ تعظیمی کیا تو کہا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا بیٹا دیکھ رہے ہو یہ وہی تعبیر ہے جو میں نے تمہیں بتائی تھی، جو تم نے خواب دیکھا تھا، اپنے خواب کی تعبیر دیکھ رہے ہو؟ کہا بابا میں دیکھ رہا ہوں، 11 ستاروں اور سورج اور چاند کا خود کو سجدہ کرنا دیکھ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ اس کو میری رسالت ہے اس کو خیر کا کرے، مجھے خیروں کے ساتھ مجھے اپنے پاس بلائے اور نیکوں میں مجھے اٹھائے اور قیامت کے دن مجھے اپنے نیکوں میں شمار کرے. اب آتے ہیں اس مسٹیریس بات کی طرف جو میں نے آپ سے کہی کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو لے کر جا رہے تھے تو ایسا کیا ہوا کہ انہیں راستہ نہ ملا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو کہ جو قبر مبارک تھی ان کو تلاش کرنا پڑا. ہوا یوں انشاءاللہ تعالیٰ اس کو تفصیل میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہم واقعہ بیان کریں گے تو اس میں آپ کو یہ ضرور بتائیں گے، لیکن ہم چھوٹا چھوٹا ٹچ کیونکہ میں پہلے کہہ چکا تھا تو ہم اس کو ضرور بیان کریں گے. ہوا یوں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم صحرائے سینا میں آ گئی، اور مطلب وہ دریا کے پاس، ہوا یوں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم دریا کے سے گزر رہی تھی، شام کے علاقے سے غالباً گزر رہی تھی یا مصر سے باہر نکلنا چاہتی تھی، انہیں راستہ نہ ملا، ایک جگہ وہ پھنس گئے. تو تمام بڑے بڑے جو اس وقت سرداران تھے انہیں اکٹھا کیا گیا اور بات کی گئی. جو اس وقت کے عالم تھے انہوں نے کہا کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی ایک وصیت تھی کہ میری جاتے ہوئے جب تم لوگ یہاں سے جاؤ گے، کیونکہ مصر میں اس وقت فرعونوں کا راج تھا اور اس وقت جو معاملات تھے وہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت کتنے حالات خراب ہوتے چلے گئے. حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد آہستہ 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 بنی اسرائیل کا کیا حال ہوا وہاں پر. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا جب آپ لوگ یہاں سے جائیں تو مجھے میرے آبائی علاقے شام میں کنان میں لے جائیں تاکہ وہاں مجھے دفن کیا جائے. حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کا اس وقت کسی کو بھی علم نہ تھا، اور عالموں نے کہا، علماء نے کہا کہ اسی وجہ سے ہمیں راستہ نہیں مل پا رہا. ایک بڑھیا ہے جو اس کے متعلق جانتی ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کا راستہ اس بڑھیا کو معلوم تھا. اس بڑھیا نے ایک شرط رکھی. اب وہ شرط کیا تھی اس وقت میرے ذہن میں نہیں، انشاءاللہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر کریں گے تو ہم اس شرط کا بھی ذکر کریں گے کہ وہ شرط کیا تھی. بہرحال اس بڑھیا نے وہ ان کو راستہ بتایا اور حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر سے ان کے تابوت مبارک کو نکالا گیا اور ان کو پھر اپنے ساتھ فلسطین یا کنعان جو اس وقت کا علاقہ تھا اس کو لے گئے. تو اس وقت انہیں وہ راستہ ملا اور انہوں نے اپنا سفر مکمل کیا. تو جناب اسی کے ساتھ ہمارے قصے کا اختتام ہوتا ہے، اور یہ خوبصورت اور طویل قصہ جسے احسن القصص کہا گیا آج اس کو ہم نے مکمل کر لیا. اور عریب بھائی آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ اوور ٹو یو. بہترین واقعہ تھا، اور خاص طور پہ جو آخر میں ایموشنل ایک وہ تھا واقعی کافی دردناک تھا. ایک باپ کی تڑپ اپنے بیٹے کے لیے، اور پھر سب سے بڑھ کر حضرت یوسف علیہ السلام کی. ہم تمام ہی اپنے کرام کی اگر زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں، ان کی زندگی بے انتہا مشکلات، صبر سے اور آزمائشوں سے، امتحانات سے بھری ہوئی تھی. یہ حضرت یوسف کا جو واقعہ ہے، کنویں سے نکل کر پھر قید تک کا سفر، بہت سارا امتحانات سے بھرپور. پھر اللہ نے کو اس کا اجر بھی دیا، اس کا صلہ بھی دیا کہ اتنے بڑے عہدے پر فائز ہوئے. ایک بہت طویل امتحان تھا جو سیدنا یوسف علیہ السلام نے، جس میں وہ گھرے اترے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کس کس انعام و اکرام سے نوازا. یہ میں سمجھتا ہوں سیدنا یوسف علیہ السلام کو جو ایک جو مقام حاصل ہے، یہ اس کی فضیلت ہے کہ آج ہمیں محبوب جو لگتا ہے. ہم جب حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ سنتے ہیں تو ہم اس میں کھو جاتے ہیں.
بے شک بہت سے تمام انبیاء کرام کے جو قصے ہیں ہمارے لیے محبوب ہیں، اور ہمارے لیے ان میں بہت سے سب اسباق ہیں، اور ہم ہر نبی کا جب قصہ سنتے ہیں تو ہمارے دل میں ایک نیا جذبہ ایمانی بیدار ہوتا ہے. لیکن جب حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ سنتے ہیں تو دل میں ایک عجب سی جو ہے محبت اور ایک الفت ان کے لیے بیدار ہو جاتی ہے. تو علی بھائی اب ہمارے آواز عبرت کے اس سیگمنٹ کا اختتام ہوا جاتا ہے، تو اب ہم چلیں گے اپنے وقفے کی جانب. اجازت دیجیے. بالکل بالکل، ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، پھر آواز علم کے ساتھ حاصل ہوتے ہیں. جی جناب، تو اب چلتے ہیں وقفے کی جانب. اس کے بعد ہمارا فیوریٹ سیگمنٹ اور آپ کا بھی فیوریٹ سیگمنٹ آواز علم ہے. تو جناب ہمارے ساتھ رہیے گا. خواتین و حضرات، we'll take a break. Stay with us. سب کو راہ دکھائے ہو، ایک احساس جگائے ہو، آواز رمضان ہی ہے ہو، آواز رمضان ہی ہے ہو. سب کو راہ دکھائے جو، ایک احساس جگائے ہو، آواز رمضان ہی ہے ہو، آواز رمضان ہی ہے ہو. جی جناب، وقفے کے بعد ایک دفعہ پھر خوش آمدید آواز رمضان کی نشریات میں. اور ہمارے ساتھ اس وقت آواز علم کو کھیلنے کے لیے ہاٹ سیٹ پر ہمارے جو پارٹیسپینٹس ہیں وہ تشریف لا چکے ہیں، اور میرے ساتھ آج کی اس نشریات میں موجود ہیں. وہ سوالات پوچھنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں. عریب بھائی موجود ہیں، مس زنیرہ سلیم ہیں، اور مس اقصیٰ شیخ. جی جناب، اور ہوسٹ صاحب کی ضرورت ہوگی یا نہیں یہ تو آگے چل کے پتہ چلے گا، لیکن میں سب سے پہلے خوش آمدید کہوں گا ہمارے پارٹیسپینٹس کو. اور عریب بھائی ہمیں بتائیں گے کہ آج ہمارے ساتھ کون کون کھیلنے کے لیے موجود ہے. جی عریب بھائی. جی، تو خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے ساتھ ہمارے تمام پارٹیسپینٹس کو. ہمارے ساتھ موجود ہیں مس اشال سہیل، یہ کراچی سے ہیں، آئی ڈی اسکول میں 9th کلاس کی اسٹوڈنٹ ہیں. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں مس ارینا، ان کا تعلق بھی کراچی سے ہے. اور ٹیم سی میں ہے مس سدرا، راول پنڈی سے جوائن ارے کیا انہوں ماشاء نے. اللہ، ویلکم بیک. چلیں جی، یہ بہت بہت بہترین بات ہو گئی کہ ہمارے ساتھ آج 3 پارٹیسپینٹس ہیں، اور 2 کراچی سے اور 1 راول پنڈی سے، اور دونوں ہی مشہور شہر ہیں. کیا بات ہے جی. دیکھنا ہے کہ کراچی ورسز راول پنڈی آج میچ تگڑا ہوگا. یہ PSL شروع ہونے لگا، اور اب دیکھتے ہیں کہ راول پنڈی ایکسپریس جیتتی ہے یا کراچی کنگز. تو جناب مس زنیرہ، آج سٹارٹ آپ سے کریں گے کیونکہ ہم دونوں تو کافی دنوں سے کوئز ہوسٹ کر رہے ہیں. اور سو ٹیم اے ریڈی ہے کوشچن کے لیے؟ اچھا جی. جنگ یرموک میں مسلمانوں نے کس بھاری طاقت کو شکست دی تھی؟ اے آٹومن امپائر، 2 رومن امپائر. بتائیں. رومن امپائر. ویری گڈ. ٹیم اے کی جانب سے پہلا چھکا مس زنیرہ آپ کو، اور یہ بڑا بہترین سوال تھا. اور یہ ایک حقیقی بات ہے کہ جواب اس صحیح ہے نا؟ جنگ میں جی نہیں بولیے. صحیح ہے. جی، تو میں بات کر رہا تھا کہ اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد 30,000 تھی، جس میں 29,000 تابعین تھے اور 1,000 صحابہ تھے، لیکن پھر بھی رومنس کو شکست دی تھی. اچھا، سوال ہے میرا آپ سے. سورہ بقرہ، تھوڑا سا آسان سوال آگے لگ ہے. اچھا، بقرہ کے معنی مجھے بتائیے گا. گائے یا بکرا؟ گائے. بالکل ٹھیک ہو گیا آپ کا جواب. جی جناب، ماشاء اللہ، دوسرا چھکا. اور اب انہوں نے دوسرے سوال کا بھی جواب ٹھیک دیا ہے. تو اب میں آپ سے تیسرا سوال کروں گا. بہت ہی بڑی فری ہٹ ہو سکتی ہے یہ آپ کے لیے. دیکھتے ہیں کہ آپ اس کا جواب کیا دیں گی. کورین پاپ سنگنگ کا سب سے مشہور بینڈ کون سا ہے؟ اے BTS یا مرون؟ BTS. گریٹ، آپ کا جواب درست ہے جناب. اچھا جی، چلیں میرا سوال ہے آپ سے. PSL سیزن 10 جیتا تھا لاہور قلندرز نے.
آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ لاہور قلندرز کی قیادت کیپٹنسی کون کر رہے تھے؟ آپشن دیتا ہوں میں آپ کو. ان کو جتوایا شاہین شاہ افریدی نے یا ان کو جتوایا فخر زمان نے؟ ارے بھائی اپنا مائک میوٹ کیجیے گا. ان کو روکو ان کو روکو. مس اشال آپ جواب دیں پلیز. اریب بھائی مجھے آپ کا سوال سمجھ نہیں آیا، بہت نوائز آ رہا ہے بیک پر. ارے بھائی اچھا میں اریب اپنا سوال مائک پوچھ لیتا میوٹ ہوں. اچھا کریں یا باقی سوال لوگ میں کر لیتا ہوں. پلیز باقی لوگ میوٹ ہو جائیں تاکہ نا پاکستان کو کھیلنے میں مشکل نہ ہو. ویسے شال میرا سوال ہے پی ایس ایل سیزن 10 جیتا لاہور قلندرز نے کیپٹنسی کون کر رہے تھے؟ شاہین شاہ افریدی یا فخر زمان؟ شاہین فخر زمان. آپ نے کہا فخر زمان یا شاہین شاہ افریدی؟ فخر زمان. بالکل آپ شاہین بولتے بولتے رہ جائیں گے لیکن جواب صحیح ہوتا ہے شاہین شاہ افریدی. اگر آپ کہتے ہیں الفا کے جواب کرنے کوئی بات نہیں. کوشچن نمبر 4 تھا یہ جو میں نے پوچھا تھا. 5 پوچھنا ہے. اوکے. اور اور یہ جواب غلط ہو گیا ان کا. جی غلط ہو گیا. وہ شاہین بولتے بولتے رہ گئی، فخر زمان بول دیا انہوں نے. اوہو چلیں. جی مس زنارا آپ سوال پوچھیں گی یا میں سوال پوچھوں؟ میں پوچھ لیتی ہوں سوال. میرا جی سوال پوچھیں. بہت ہی آسان ہے. 2000 کی چیمپئنز ٹرافی جو کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان کھیلی، چیمپئنز ٹرافی کا فائنل جو پاکستان اور انڈیا کے درمیان کھیلا گیا تھا، اس فائنل میں کس پاکستانی پلیئر نے انڈیا کے خلاف 100 سکور کی تھی؟ فخر زمان یا بابر اعظم؟ بابر اعظم. غلط ہو ارے گیا بابر اعظم کے نام پہ جواب. ایک اور فخر وکٹ بھی زمان نے نہیں اس ہے. او مائی گاڈ. میں نے اپنی طرف سے آسان کوشچن کیا تھا لیکن مشکل کوشچن نکل آیا تو. یہ آسان کوشچن جو تھا گلے پڑ گیا. اچھا جی اگلا سوال میں کرتا ہوں. مجھے یہ بتائیے کہ فیس بک کا نام اب اس وقت بدل کر کیا رکھ دیا گیا ہے؟ ایکس یا میٹا؟ میٹا. اچھا، کس سورت میں 2 بار بسم اللہ آتی ہے؟ سورت نمل میں یا سورت توبہ میں؟ سورہ نمل میں. ویری گڈ. اس بار کوشچن کا جواب ٹھیک ہے. اور ارے واہ ان کا بہترین جو ہے یہ 2 سوال ٹھیک ہو گئے. اوکے چلے کوشچن پوچھ لیتا ہوں آپ سے. پاکستان کے وجود میں آنے کے بعد سب سے پہلے کس ملک کے شہنشاہ نے دورہ کیا تھا پاکستان کا؟ میں آپ کو ملک کا نام بتانا ہے. میں آپ کو آپشن دیتا ہوں. ایران کے یا چائنا کے؟ ایران کے. بالکل ٹھیک ہو گیا آپ کا جواب. شہنشاہ ایران نے سب سے پہلے جو ہے وہ کیا تھا. اچھا میں ایک اور سوال پوچھ لیتا ہوں. کوشچن نمبر 9 ہے یہ. شہنشاہ ایران یعنی کہ ایران میں شہنشاہ کا دور کب ختم ہوا تھا؟ 1979 یا 1984؟ 1979. بالکل ٹھیک ہو گیا آپ کا جواب. بالکل 1979 میں جسے انقلاب ایران بھی کہا جاتا ہے. جی جناب تو 9 سوالات کے جواب آپ نے دے دیے ہیں اور آخری سوال کی جانب چلتے ہیں. سوال میرا آپ سے یہ ہے، ایجپشین میتھڈالوجیز میں ایک بات بہت مشہور ہے اور یہ تاریخ کی کتابوں میں بھی آپ کو مل جائے گی. مجھے آپ بتائیں کہ ایجپشین میتھڈالوجیز میں ایجپشین کون سے جانور کو اپنا خدا مانتے تھے اور اس کی زیادہ سے زیادہ تدفین بھی کی جاتی تھی، اسے ممیفائی کیا جاتا تھا؟ اے بلی، بی بندر. بلی. فائنل؟ بندر بھی ہو سکتا ہے، سوچ لیں. نہیں بلی ہوگی. بلی ہوگی. چلیں جی بلی نے آپ کو جی. بچا لیا اور بلی آپ کا صحیح جواب ہے جناب. ماشاء اللہ آپ نے 10 سوالات میں واہ ویری گڈ. مجھے لگا تھا بندر ہوگا کیونکہ وہ کافی عقل مند ہوتا ہے. نہیں وہ تو ان ہندوازم کی میں ہوتا ہے نا. تقریباً سینکڑوں اور ہزاروں ہے. جی جی بتائیے. میں کہی تھی ہندو کی تقریم تو جی جی ہندوازم میں کی جاتی ہے نا. جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. مہا بھارت میں ہنومان
کا جو ذکر ملتا ہے وہ کہا جاتا ہے اس کو. اور جہاں تک رہی بلیوں کی بات، تو بلیوں کو ممیفائی کر کے رکھا جاتا تھا. اور طبس میں شہر طبس اگر آپ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں جو شہر طبس تھا اسے بلیوں کا شہر کہا جاتا تھا. جی جناب، اب آتے ہیں ہم ٹیم بی کی جانب. اوکے جی، تو پہلا سوال ٹیم بی ارینا ہے نا؟ جی. اوکے ٹھیک ہے. تو پہلا سوال ہے، ام القرآن کس سورہ کو کہا جاتا ہے؟ سورہ فاتحہ یا سورہ ناس؟ آپشن اے سورہ فاتحہ. جی. تو آپ کا جواب درست ہے. بہترین آغاز کے ساتھ ٹیم بی نے اپنے لیے 10 سکور جو سیو کر لیے ہیں، تو بہت اچھا آغاز کیا ہے. سوال آپ سے یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق قیامت تب تک نہیں آئے گی جب تم شام کے علاقے میں اونٹوں کی گردنیں روشن نہ دیکھ لو. تو جناب اس میں کس شہر کا ذکر ہے؟ آپشن اے بصرہ، آپشن بی بغداد. آپشن بی. جی آپ کا جواب غلط ہو گیا. یہ بصرہ ہے، شام کا ایک مشہور شہر جسے لوگ کئی دفعہ بصرہ سے غلط کر دیتے ہیں، لیکن بصرہ اور ہے اور بصرہ اور ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث تھی، اور یہ غالباً کہا مورخین کے مطابق یہ پوری ہو چکی ہے. فرانس کا حکمران نیپولین بوناپارٹ اس کس جانور سے ڈرتا تھا؟ اس کو ایک بیماری تھی جس کی وجہ سے اس کو ایک جانور سے جو ہے وہ ڈر لگتا تھا. بلی سے یا چوہے سے؟ بلی سے. بالکل ٹھیک ہو گیا آپ کا جواب، بلی سے ڈرتا تھا. جی جناب، آپ سے اگلا میرا سوال ہے، فادر آف کیمسٹری کس مسلمان سائنسدان کو کہا جاتا ہے؟ فادر آف کیمسٹری کس مسلمان سائنسدان کو کہا جاتا ہے؟ اے البیرونی یا بی جابر بن حیان؟ آپشن بی. آپشن بی آپ کا درست جواب ہے جناب. انبیاء کی سرزمین کس ملک کو کہا جاتا ہے؟ فلسطین یا سعودی عرب؟ سعودی عرب. غلط ہو گیا ہے آپ کا غلط ہو گیا جواب، فلسطین. جب مصوبی نے فلسطین پچھلا کو کہا جاتا ہے. کوشچن سب سے کیا زیادہ تھا جو تو میں انبیاء کا نام اترے وہ فلسطین پر یہ بڑا اترتے ہیں. بہترین، آپ کے لیے بڑی بہترین فری ہٹ تھی، لیکن اچھا آپ نے مس کر دی. مشہور زمانہ کا نام وہ کوئی تو ہے جو نظام ایسے چلا رہا ہے، وہی خدا ہے. یہ لکھا کس نے تھا؟ مطلب اس کے آپ نے رائٹر کا نام بتانا ہے. آپشن دیتا ہوں میں آپ کو، پروفیسر اقبال عظیم یا مظفر وارثی. آپشن اے. اقبال عظیم نے نہیں لکھا، مظفر وارثی نے لکھا تھا، اور سب سے پہلے پڑھا بھی انہوں نے ہی تھا. بال جبریل کس کی تصنیف ہے؟ علامہ اقبال، مرزا غالب؟ آپشن اے. آپشن اے درست جواب. جناب اگلا بہترین، سوال زبردست. ایک آپ سے میں کروں گا. علی بھائی سوال میری طرف آ رہا ہے تو آپ مجھ سے چھین نہیں سکتے. سوال ارے یہ کریں آپ کریں، سے آپ یہ تینوں سوال ہے. کریں، مست ہیں. 7 سوال ہو گئے. جی جناب، دولت عثمانیہ یا سلطنت عثمانیہ کا اختتام کون سے سن میں ہوا؟ دولت عثمانیہ یا سلطنت عثمانیہ کا اختتام کون سے سن میں ہوا؟ 1918 یا 1924؟ 1918. آپ کا جواب غلط ہو گیا، 1924. ورلڈ وار 1 کب شروع ہوئی؟ 1914 یا 1916؟ 1914. بالکل ٹھیک ہے آپ کا جواب، زبردست. دنیا کا کون سا ایسا ملک ہے جس کی پروٹیکشن کے لیے کوئی فوج وغیرہ موجود نہیں ہے؟ آئس لینڈ یا ناروے؟ ارے واہ، انٹرسٹنگ. آسان بھی ہے اور انتہائی انفارمیٹو بھی. واہ. آئس لینڈ. ویری گڈ. آئس لینڈ کے پاس کوئی فوج موجود نہیں ہے پروٹیکشن کے لیے. ان کو ضرورت ہی نہیں ہے جی. اچھا، آپ کی جگہ میں ہوتا تو میرا جواب بھی یہی ہوتا، کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ جواب ہوگا، حالانکہ تکا تھا. اوکے. پارٹیسپینٹ سی کی طرف جانے جلدی سے بڑھتے ہیں. مس سدرا آپ ریڈی ہیں؟ یس سر. چلیں جی، میرا آپ سے پہلا سوال ہے، پھر یہ لوگ اب بعد میں کرتے رہیں گے سوالات. اچھا، جیسا کہ سوال کیا تھا میں نے، ورلڈ وار 1 اسٹارٹ ہوئی تھی 1914 میں، یہ ختم کب ہوئی تھی؟ 1919 یا 1921؟ 1921.
نہیں یہ ختم ہوئی تھی 1919 میں، 5 سال، آلموسٹ 5 سے 6 سال چلی. اچھا اوکے نیکسٹ سوال میں پوچھوں. جی نہیں. پوچھیں یہ نہ پوچھیں کہ میں پوچھوں، بس بولیں میں پوچھوں گی. نہیں وہ مس وہ جاتا ہے نا آپس میں، کھچڑی بن جاتی ہے، اس لیے بول رہی تھی. ہم تو پوچھیں گے، پیسے لگتی ہم تو اچھا جی دیکھیں گے، آپ کہیں ہم تو پوچھیں گے. اچھا اچھا جی، علامہ اقبال کی نظم شکوہ لکھی گئی تھی 1911 میں. تو سوال یہ ہے کہ جواب شکوہ کب لکھی گئی تھی، 1913 یا 1915؟ یہ میں سارے تھانے والے مجھ سے پوچھ رہے ہیں، یہ مشکل ہوتی. نہیں آپشنس بتانے نا آپ نے. یہ تو مجھے بچپن سے ہی نہیں اچھے لگتے تھے. او ہو کوئی بات نہیں، چلے اب اوکے، لیکن سوال تو آپ یہ کا بھی پتہ ہی سوال ہے نا، آپ کو جواب دینا ہے. ہاں اب آپ ایسے نہیں کر سکتے نا. مسئلہ یہ ہے، چلیے کوئی بات نہیں، کسی پہ بھی کوئی تکا لگا لیں. تکا لگاؤ مسلمانوں، عامر بھائی کیا کہتے تھے، تکا لگاؤ. کیا ہے اس کے آپشن کیا دیے؟ 1913 1915. 1913. اب جواب درست ہے. ارے واہ، دیکھا میرا ارے تکا واہ کہنا کام کر زبردست، گیا. تالیاں ہونی چاہیے. چلیں مصور برو، سوال نمبر 3. جی جناب، آپ کا سوال اب جو ہے میرے پاس وہ ہے، سلطان محمود غزنوی نے، بہت بڑی فری ہٹ ہے آپ کے لیے، سلطان محمود غزنوی نے سومنات پر کتنے حملے کیے، 10 یا 20 17؟ 10 اور دوسرا آپشن کیا ہے؟ 10 یا 20 17؟ 17 سیکنڈ ہے. درست جواب جناب. نیکسٹ سوال میں پوچھ لیتی ہوں. آج ان لوگوں کو بولنے نہیں دوں گی. اوکے نیکسٹ سوال میرا، پوچھیں حضرت مجھے، آپ کے بعد پھر محمد سنیرا کی صلی باری ہے. اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی کا نام بتائیے، حضرت زینب، حضرت کلثوم. حضرت زینب. جواب درست ہے. ارے واہ کمال ہو بہترین، گیا زبردست. جناب. 4 ہو گئے. کوشچن نمبر 5 سنیں نا. چلے مس زنیرا، آپ جلدی سے پوچھ لیں یا میں پوچھ لیتا ہوں. نہیں ان کے پاس نہیں، وہ پوچھ سکی. میں سوال پوچھ لیتا ہوں. جب پوچھیں. قاتلان حسین کا بدلہ لینے والے امیر مختار ابن ابو عبید ثقفی کو گرفتار کر لیا گیا تھا، تو ایک صحابی نے، ایک بہت ہی مشہور صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو خط بھیجا کہ مختار کو آزاد کرے. وہ صحابی ابن صحابی کون تھے؟ آپ کے آپشنز ہیں عبداللہ بن زبیر یا عبداللہ بن عمر. عبداللہ بن زبیر. غلط جواب، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کوشچن نمبر 6 ہے میرا آپ سے، مجھے بتائیے گا وہ کون سا مغل بادشاہ تھا جو اپنے ہاتھ سے قرآن لکھا کرتا تھا. آپشن ہے عالمگیر، آپشن نمبر 2 بابر. عالمگیر. اورنگزیب عالمگیر، بالکل ٹھیک ہو گیا آپ کا جواب. اگلا کوشچن میں کر لوں. جی جی ضرور کریں. میرا آپ کریں سے ایک کوشچن بار نمبر 7. سوال پھر کرکٹ سے متعلق ہے. 2023 کا ورلڈ کپ فائنل جو کہ انڈیا آسٹریلیا کے درمیان کھیلا گیا، اس میں آسٹریلیا کے کس پلیئر نے سینچری اسکور کر کے انڈیا کو جتایا تھا؟ یہ تھوڑا سا سملر کوشچن ہو گیا. مچل اسٹارک یا ٹریوس ہیڈ؟ کیا نام ہے؟ مچل اسٹارک یا ٹریوس ہیڈ؟ آپ آپشن بتا دیں، اے یا بی. فرسٹ والا ہے. مسٹر اسٹارک تو بالر ہے، ٹریوس ہیڈ نے سینچری اسکور کی تھی اور کیا تابڑتوڑ بیٹنگ کی تھی اور اپنی ٹیم آسٹریلیا کو ورلڈ کپ جتوا دیا تھا. اچھا جی، اسی کے متعلق سوال کروں گا. کیپٹن کون تھے آسٹریلین ٹیم کے، مجھے بتائیے گا. پیٹ کمنس یا مچل اسٹارک؟ سیکنڈ. آپشن اے. کیا جواب دیا آپ نے؟ سیکنڈ.
آپ پیٹ کمنس کہہ دیتی تو کیا اچھا ہوتا. چلے مچل اسٹارک نہیں تھے, پیٹ کمنس کیپٹن تھے. آپشن نمبر 1 صحیح جواب تھا. اچھا جی, میں سوال کرنا چاہتا ہوں, کیا مجھے سوال کرنے کی اجازت ہے؟ جی آپ نے کہہ دیا بالکل اجازت ہے, آپ آپ کا کریں, بہت پھر بہت آپ شکریہ. اچھا پوچھیں گی, پھر ہم نیکسٹ ٹائم ادھر پڑھیں گے, اناؤنس کریں گے. جناب جی سوال میرا یہ ہے, سلطنت عباسیہ کا دارالحکومت کون سا تھا, استنبول یا بغداد؟ پہلا پہلا استنبول یا بغداد؟ آپ نے کہا استنبول, جواب غلط ہوا, بغداد تھا جی. او ہو, آج مجھے لگ رہا ہے کہ جو مصور بھائی ہیں نا وہ ہسٹری سے متعلق سوالات میں بہت زیادہ انٹرسٹ رکھتے ہیں نا. ہائے تو اینشنٹ سویلائزیشن یہ تو لگ پہ اور ڈپینڈ کرتا ہے, کارڈس پہ سوال موجود ہیں تو آگے اچھا آپ نیکسٹ سوال کرتے ہیں لاسٹ, پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. جی مس اقصی لاسٹ سوال کیجیے. لاسٹ سوال کروں, اوکے آسان کر دیتی ہوں تھوڑا. عروس القرآن کس سورہ کو کہا گیا ہے, سورہ رحمان یا سورہ یاسین؟ سورج رحمان. سورہ رحمان جواب درست ہے. جناب تو راؤنڈ 1 یہاں ہمارا مکمل ہوا, اور بہت ہی اچھا کھیلا تینوں پارٹیسپینٹس نے. میرا تینوں پارٹیسپینٹ سے جاتے ہوئے رزلٹ بتانے سے پہلے سوال یہ ہے, اس کے لیے آپشن دینے کی ضرورت نہیں ہے, وہ یہ کہ ہم میں سے مشکل سوال کون کرتا ہے. ابھی آپ نمبر بتائیں. کیا میں آپ کو نمبر بتانے جا رہا ہوں, مجھے نمبر دیکھ تو لینے دے پھر بھائی, راؤنڈ 2 کی طرف چلتے ہیں اتنا جلدی سے. مشکل کام میرے سے. راؤنڈ 1 کا جو رزلٹ اس وقت میرے سامنے ہے, اور اس کے مطابق جو ٹیم اے ہے ہماری وہ سب سے آگے ہے 50 نمبرز کے ساتھ, اور جو ٹیم بی ہے وہ ہمارے ساتھ کھیل رہی ہے 20 مارکس کے ساتھ دوسرے نمبر پر, اور ٹیم سی کو ذرا زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ وہ اس وقت 3rd نمبر پر ہے, زیرو کے ساتھ. اچھا مس اشال آپ ریڈی ہیں؟ جی. چلے جی, ماشاء اللہ آپ کو آلریڈی لیڈ حاصل ہے, تو انشاءاللہ امید ہے یہ راؤنڈ میں آپ بہت اچھا کھیلیں گی. اچھا نیکسٹ میرا آپ سے فرسٹ کوشچن ہے راؤنڈ 2 کا, کیمرے کی ایجاد کس سائنٹسٹ نے کی, ابن الہیشم یا ابو علی سینا؟ انہیں ابن الحیتم بھی کہا جاتا ہے, حیثم سوری. کیمرے کی ایجاد, ابن کیمرہ الحتم. ابن الحتم. بالکل ٹھیک ہو گیا آپ کا جواب. چلو دوسرا سوال جی میں جناب, کرتی پہلا سوال ہوں. تھا یہ, پہلا سوال تھا. ہاں جی. بالکل پہلا سوال تھا. جی یہ اچھا آپ پہلا نے سوال. نمبرز کتنے بتائے تھے, 60 بتائے تھے نا لاسٹ ٹائم؟ 60 نمبر تھے, اب 70 ہو گئے ماشاء اللہ. آلریڈی 50 اسکور کر چکے ہیں آپ فرسٹ راؤنڈ کے جی اندر, ہاف جناب, سینچری مکمل کر چکے ہیں. اگلا سوال کرنے کی مجھے اجازت جو کہ آپ لوگوں نے نہیں دی, لیکن میں کروں گا پھر بھی. اب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب واپس آئیں گے, دجال سے مقابلہ کریں گے, تو اسے کہاں قتل کریں گے, کس مقام پر؟ آپ کے پاس آپشنز ہیں, اے دمشق یا دمشق, بی باب لد اسرائیل. دمشق. جی نہیں, آپ کا جواب غلط ہو گیا, باب لد اسرائیل, جہاں بھی ان کا غالباً ایئرپورٹ بھی ہے ادھر. اوکے. چلیں کوئی اچھا بات نہیں, کوئی ہمارے بات ٹائم نہیں ہے اس کا. نیکسٹ سوال کوئی اقصا یا سنیرا؟ ہاں اچھا, پہلے آپ لوگ مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگ شائننگ اسٹارز کو فالو کرتے ہیں؟ اگر فالو کرتے ہیں تو اچھی بات ہے, نہیں کرتے تو پلیز کر لیجیے. اور اچھا اسی سے متعلق سوال پوچھتی ہوں, دیکھتی ہوں کہ آپ کا جواب صحیح ہوتا ہے یا نہیں. اچھا جی, اریب احمد جو کہ ہمارے CEO شائننگ اسٹارز کے, تو انہوں نے جہنم میں کس ہیروئن کے ساتھ کام کیا تھا, نمرا نازمین یا عائشہ علی؟ نمرا نازنین. نمرا نازمین, تو درست ہو گیا آپ کا جواب. اس ارے کا مطلب بھائی آپ نے ہی آپ فالو کو کرتے 10 ہیں, نمبر واہ. دکھا دیے.
चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 4 पूछेंगे ज़रा, फिर लास्ट पूछेंगे मुसव्विर ब्रो। मैं पूछूंगी क्वेश्चन नंबर 4 जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी। अनकबूत के लगवी मानी क्या है? रुकिएगा एक ओके मिनट रुक जाएं, 1 मिनट रुक जाएं। मुझे ये बताइएगा कि हमने मैंने जब अभी पूछा तो पहले सवाल का इन्होंने आंसर दिया, सही दिया कि जी सही नोट दिया डाउन था, करना? बिल्कुल सही दूसरे दिया का? था। सेकंड वाले का गलत हुआ था, थर्ड सही दिया है। अच्छा 1 मिनट रुक जाएं, फिर सिर्फ 1 मिनट मुझे दें। थर्ड वाले का ठीक दिया इन्होंने? जी जी, थर्ड का सही दिया है। हाँ, थर्ड जी का तो अच्छा ही है। चौथा अरे सवाल कीजिएगा। अरे कैसा लगा तुम्हें अपने बारे में सवाल सुन के? अच्छा लगा। वैसे तो मैं भी शाइनिंग स्टार्स से मुतालिक ही सवाल करना चाही थी, लेकिन अब मैं बाद में कर लूंगी। अच्छा जी, अनकबूत के लगवी मानी क्या है? मकड़ी या चूटी? मकड़ी। सॉरी, मकड़ी। वेरी गुड, सही जवाब है। अनकबूत का मतलब अरे वाह, मकड़ी के जाले माशाल्लाह होता है। इंटेलिजेंट भाई। मकड़ी के जाले मुझे ही बड़ी होता खुशी है। होती है जब लोग ऐसे इंटेलिजेंट लोग आते हैं ना, इतने अच्छे अच्छे जवाब देते हैं, वाह। लास्ट क्वेश्चन मुसव्विर अरे ब्रो। नहीं, हमने मेरा इतना डिटेल नहीं ना पढ़ा, इसलिए मुझे इतना याद रह गया है। मेरा आखिरी सवाल मेरे पिछले सवाल से मुताबिकत रखता है। मेरा सवाल आपसे ये है, सैयदना ईसा अलैहिस्सलातो वस्सलाम जब दुनिया में वापस तशरीफ लाएंगे तो किस मकाम पर उनकी वापसी होगी? मस्जिद उमवी के मीनार पर या मस्जिद नबवी में? मस्जिद नबवी में। आपका जवाब गलत हो गया। मस्जिद उमवी के शर्की जो मीनार है उस पर आप उतरेंगे, 2 फरिश्तों के कांधों पर हाथ रखे हुए। जनाब, आप इसी के साथ आपके सवालात हुए मुकम्मल। चले जी, वेल प्लेड। अच्छा जी, हम टीम बी की जाने तो पड़ते ये हैं। मिस साबित अरीना, आप हुआ कि रेडी हैं? मुसव्विर भाई जो है वो इस प्लेयर के साथ अच्छे साबित नहीं हुए। बहुत टफ क्वेश्चंस कर रहे हैं। प्लेयर्स चाहेंगे कि अगली बार ये क्वेश्चन ना करें। अच्छा मिस ये अरीना, आप स्पीड रेडी की हैं? बरकत है। जी जनाब। हालिम, जो कि फेमस नॉवल रहा, किस राइटर ने लिखा? निम्र अहमद या नूर राजपूत? ऑप्शन डी। आपने कहा ऑप्शन ए, गलत निम्र अहमद। जवाब। निम्र नहीं, ऑप्शन ए निम्र अहमद ने अहमद है। हालिम लिखा, जो कि बहुत मशहूर नॉवल रहा। ऑप्शन ए उन्होंने ठीक कहा है, ऑप्शन ए का आपने सटीक जवाब ऑप्शन है, ए पे मेरा सही निम्र जवाब अहमद है। रखा था। ठीक है। ऑप्शन बी सुनाई दिया इसलिए। अच्छा, एक और सवाल ये मेरी ना, तरफ नहीं से नहीं, कि एक और सवाल है डन डन। कि मेरे हमदम मेरे दोस्त एक नॉवल जिस पर एक ड्रामा बना था, इसके राइटर का नाम बताइए। फरत इश्तियाक या आमना रियाज? ऑप्शन ऑप्शन ए। ए फरत इश्तियाक। जवाब दुरुस्त है। जिंदाबाद। सवाल मेरा आपसे ये है कि दज्जाल किन 2 शहरों में दाखिल नहीं हो सकेगा? बाकी तमाम इलाके को वो ताख्तो ताराज करता जाएगा। इस्तांबुल और बगदाद या मक्का और मदीना? ऑप्शन बी। आपका जवाब दुरुस्त है जनाब। जी अली भाई। बिल्कुल ठीक हो गया जवाब, माशाल्लाह तीनों के तरह जवाब बिल्कुल ठीक दिए। ज़रा आप पूछेंगे क्वेश्चन। जी, मेरा एक और क्वेश्चन है जो कि बुक रीडिंग से मुतालिक है। अच्छा, पाकिस्तान का एक बहुत फेमस नॉवल है जो बच्चे हैं, संग समेट लो, जो कि इंडिया में भी शाया हुआ है, किस राइटर ने उसको लिखा? उमैरा अहमद या फरहत इश्तियाक? दोबारा पूछेगा। ओह, पाकिस्तान का एक बहुत मशहूर नॉवल है जो बच्चे हैं, संग समेट लो, जो कि इंडिया में भी जारी किया गया इस नॉवल को। उस नॉवल को किस राइटर ने लिखा है? फरहत इश्तियाक या नूर राजपूत? सेम। ऑप्शन ए। वाह, सही जवाब है। इस बार मेरे क्वेश्चंस पे सही आंसर हो रहे हैं क्योंकि मेरे क्वेश्चंस बहुत इजी हैं। चलें जी, बिल्कुल ठीक हो गया जवाब। पार्टिसिपेंट सी। उमैरा अहमद जो कि हमारी बहुत अच्छी पाकिस्तान की बहुत मशहूर राइटर है, उनको पाकिस्तान की बेस्ट राइटर होने का
خطاب کس ناول پر ملا تھا؟ پیر کامل صلی اللہ علیہ وسلم یا آب حیات؟ پیر کامل جواب درست ہے. بہت ہی سپیڈ پکڑی اور ماشاءاللہ بہت اچھے مارجن پر ٹیم بی اپنے آپ کو لے گئے ہیں. ٹیم بی ویل پلیڈ. اور اسی کے ساتھ ہم ٹیم سی کی جانب پڑھتے ہیں جلدی سے. ٹیم سی سے پہلا سوال کون کرے گا؟ آپ کریں، بسم اللہ کریں، ہم ہوسٹ ہیں. میں ہوسٹ ہوں تو میں پہلا سوال کروں. جی جناب، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ رمضان المبارک سے متعلق سوال ہے، کیونکہ یہ جو میں سوال پوچھنے جا رہا ہوں یہ واقعہ اسی ماہ مبارک میں ہوا تھا. فتح مکہ کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس صحابی کے گھر کو دارالامان قرار دیا تھا؟ حضرت ابو سفیان یا حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ حضرت ابو سفیان. جواب درست ہے. اوکے جی، چلیں میرا سوال ہے آپ سے. مجھے بتائیے گا حضرت حمزہ جو کہ ہمارے پیارے نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، وہ کس غزوہ میں شہید ہوئے تھے؟ آپشن دیتا ہوں میں آپ کو، غزوہ بدر یا غزوہ احد. غزوہ بدر. غلط ہو گیا جواب، غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے. اسی سے متعلق ایک سوال اور کر لیتا ہوں، پھر ایک زنیرہ ایک اقصا کر لیں گی. شہید کس نے کیا تھا؟ آپشن دیتا ہوں میں آپ کو. شہید کیا تھا ہندا نے یا خالد بن ولید نے؟ خالد بن ولید نے. نہیں، غلط ہو گیا جواب، ہندا نے شہید کیا تھا. خالد بن ولید اس جنگ میں کفار کی جانب سے ضرور تھے، لیکن شہید جو ہے وہ ہندا نے کیا تھا. البتہ کفار کو یہ جنگ جو ہے وہ جیت گئے تھے. اور یہ ہندا کا نشانہ تھے حضرت حمزہ. کہا حکم ہندا کا تھا، شہید وحشی نے کیا تھا. نیزہ جو مارا تھا وہ وحشی نے مارا تھا جنہوں نے پاکستان. ہاں، ویشی نے تیر سے نشانہ لگایا تھا. جی بالکل. جی تو تین سوال ہو گئے نا ان کے؟ جی 3 ہو گئے، 2 رہتے ہیں. ایک اقصا کر لیں، ایک زنیرہ کر لیں گے. جی پوچھیے. زنیرہ تم سٹارٹ کر لو. اچھا جی. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کس نے شہید کیا تھا؟ عبد الرحمن ابن ملجم. انہو پلیز ایسے نہیں بولنا. اوکے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اوکے دوبارہ ریپیٹ کر دوں. ہاں ٹھیک ہے. جی کر لیں، اچھا جی. مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کس نے شہید کیا تھا؟ عبد الرحمن ابن ملجم یا مرحب؟ مرحب. غلط ارے ہو یہ تو گیا بہت آپ کا آسان کر دیا جواب. زنیرہ بہت نے. آسان مرحب سوال تھا، کہہ کر بہت آسان کوشچن میں نے کیا تھا ان سے. ابن ملجم، عبد الرحمن ابن ملجم نے جو ہے وہ شہید کیا تھا. اچھا اچھا لاسٹ چلے جناب اسی آپ سے کا متعلق میں بھی ایک سوال پوچھ لیتی ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کیا گیا تو کس مسجد میں وہ نماز پڑھے تھے؟ مسجد کوفہ یا مسجد زرار؟ مسجد کوفہ. بالکل مسجد ٹھیک ہو کوفہ. گیا آپ کا جواب جواب. درست ہے. یہ سوال میں نے ٹھیک ہی پوچھا ہے نا، کیونکہ مجھے بھی یہی یہ ہاں سوال جی تھا. ہاں جی، صحیح بالکل صحیح ہے ٹھیک صحیح سوال ہے. تھا، پرفیکٹ تھا. اچھا اب ہمارے ہوسٹ صاحب کے ہاتھ میں ہے ساری کمان. اب وہ بتائیں گے کون جیتا. جناب ماشاء اللہ تینوں ہی ٹیمز نے بہت اچھا کھیلا، اور راؤنڈ 1 کے نسبت راؤنڈ 2 میں باقی بقایا دونوں ٹیموں نے بھی بہت ہی اچھا کھیلا. اور میں لٹرلی حیران ہوں کہ ٹیم بی نے جو سپیڈ پکڑی وہ ان کو بہت ہی انہوں نے کمال کا یعنی کہ اپنا رن ریٹ بنایا. اور اس میں ہمارے پاس جو ونر ہیں آج کی وہ کون ہے؟ وہ ہے ٹیم اے 90 مارکس کے ساتھ. ٹیم اے سے مس عشاء نے آج کا مقابلہ جیتا ہے، اور آج ریکارڈ لیکن توڑ دیا ٹیم عیسیٰ بی نے نے. بھی بہت پیارا کھیلا. ارینا آپ جناب ویٹ کیجیے گا رنر اپ کی بنا پہ. اگر کوئی اور پارٹیسپینٹ رنر آگے اپ نہیں جا پاتا ہم ضرور موقع دیں گے. میں بتاتا ہوں جناب، رنر اپ نے ہمارے نے اور بڑے بہترین انداز میں کھیلا. 70 مارکس کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہی ہیں مس ارینا. اور اسی کے ساتھ جو ہمارا تیسری ٹیم ہے انہوں نے 20 مارکس
स्कोर किए हैं। बेटर लक नेक्स्ट टाइम, बेस्ट ऑफ लक आप लोगों को। जी जनाब, तो बहुत ही अच्छा आज का क्विज का मुकाबला रहा और हमें पूछने का भी लुत्फ आया और आपको बताने का लुत्फ आया होगा। जी जनाब, तो आपने देखा किस तरीके से हमारे तीनों पार्टिसिपेंट्स ने बेहतरीन अंदाज में अपने इस मुकाबले को खेला और टीम ए ने उसे विन भी किया। मैं जाते जाते जनाब आप लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा, क्योंकि हमारे सेगमेंट का नाम है आवाज़ इल्म, तो इल्म अगर हमें आवाज़ दे तो हमें उसकी आवाज़ को दरखोरे इतना समझना चाहिए। हम उसको दरखोरे इतना ही नहीं समझते, हमारी कोशिश ये होती है कि हमें कोई कहीं पर कोई इस तरह की चीज़ मिल जाती है, हम शॉर्ट्स को स्क्रॉल करते कहीं न कहीं से कहीं निकल जाते हैं। बट जो भी अहम चीज़, जो भी इस तरह की इंफॉर्मेशन मिलती है उससे ले लें। जैसे मेरे नबी ने फरमाया कि मोमिन की मीरास है इल्म, उसे जहाँ से मिले वो उठा ले, वो गुमशुदा मीरास है मोमिन की। तो जनाब उसको जहाँ से मिले ले लिया करें, सीरतुन नबी का मुताला करें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने मामलात को बेहतर बना सकें और अपने आने वाली नस्लों को ये पैगाम दें कि हमारी निजात सिर्फ़ और सिर्फ़ जो दीन हक़ पर है और उसमें बताए गए अहकामात पर है। जनाब इसी खूबसूरत पैगाम के साथ हमें आज की नशरियात का करना है इख्तिताम। उम्मीद है कि आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा और हमने भी आप लोगों से बहुत कुछ सीखा, और हमारे लिए भी जब दस्ते दुआ बुलंद करें अल्लाह ताला की बारगाह आलिया में, तो हमारे लिए भी ज़रूर दुआ कीजिएगा। आप लोग आबाद रहें, अपना ख्याल रखें, अपने इर्द-गिर्द के लोगों का ख्याल रखें। हम चलते हैं नशरियात के इख्तिताम की जानिब, और मुझे और मेरी टीम को, शाइनिंग स्टार्स की पूरी टीम को, हमारे पार्टिसिपेंट्स को दीजिए इजाज़त। अपना और अपने रिश्तेदारों का, अपने घरवालों का, इर्द-गिर्द का ख्याल रखें। आप सब आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर। सबको राह दिखाए हो, एक एहसास जगाए हो, आवाज़े रमज़ानी है वो, आवाज़े रमज़ानी